रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मोहब्बत करना तुम ऐसे और इसकी राइटर हैं आयशा जुल्फ़कार। आयशा जुल्फ़कार के नावल्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उनका ये नावल पसंद आएगा। बहुत मेच्योर राइटिंग स्टाइल है इनका। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। घड़ी की सुई जैसे ही 5 पर पहुंची, उसका अलार्म बा आवाज़ बुलंद बज उठा था। हड़बड़ा कर उसने नींद से झूलती आंखों को वो मुश्किल फैला फैला कर जीरो के बल्ब की रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढा और अलार्म बंद कर दिया। दाएं और बाएं लेटे दोनों बच्चे कसमसाने लगे थे। दोनों के मुंह में फीडर दिया, थोड़ी देर थपका और इस थोड़ी देर में बैठे बैठे ही नींद के 4-5 झोंके लेकर और मज़े उड़ा लिए। अलार्म दोबारा बजा था। इस बार उसने झट से बंद कर दिया, अंगड़ाई ली और बिस्तर से उतर गई। बेड के दूसरे सिरे पर हसन दुनिया और माफिया से बेगाना हुआ सो रहा था। वो एक बार फिर अंगड़ाई लेकर वाशरूम में घुस गई, वजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, कुछ देर तिलावत की। 2 साल सुंदस फिर कसमसाई थी। उसने जल्दी से फीडर भरकर उसके मुंह में दे दिया। फारिग होकर किचन में आ गई। रात के गंदे बर्तनों से सिंक भरा हुआ था, वो उन्हें धोने में लग गई। फिर आटा गूंदा। उसके ससुर नमाज के फौरन बाद ही दूध ले आते थे। दूध उबालते हुए उसे फिर सुंदस के रोने की आवाज़ आई। सारा यार इसे तो चुप करवाओ। हसन बेसुध हुआ पड़ा था। कुछ देर उसे थपक कर वो फिर किचन में आ गई। सालन गर्म किया, चाय बनाई और लस्सी बनाकर बाहर निकल आई। घड़ी 6:30 बजा रही थी। उसकी दौड़ लग गई। झाड़ू पकड़ी और शुरू हो गई। कमरे बरामदा से फिर खुड़ा धोया, फिर सारे में पोछा लगाया। काम वाली परसों जवाब दे गई थी। मामा। अपने पीछे 4 साल अंश की आवाज़ सुनकर वो पलटी। मामा पोटी आ रही है, वो आंखें मसलते हुए बोला। उसने भागम भाग उसे पाट पर बिठाया। अभी हसन के कपड़े प्रेस करने थे, रोटियां बनानी थी। वो रोटियां बना रही थी जब सुंदस का बाजा फिर से बज उठा। सारा इसे बाहर ही ले जाओ यार। हसन की खुद गर्जी भी इंतहा को ही थी। मुझे 100 काम करने हैं अभी, वो घुरक कर बोली। हसन चुपचाप तकिए में मुंह दे गया। सुंदस ने भी पैम्पर भर रखा था। उसने जल्दी जल्दी उसे साफ किया और बाहर ले आई। उसकी सास घुटनों के दर्द की मरीजा थी। अब भी वो बाहर चारपाई पर बैठी तस्बीह कर रही थी। आंटी इसका ध्यान रखें ज़रा। वो सुंदस को उनके हवाले करके दोबारा किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और टिफ़िन बंद किया। घड़ी 7:30 बजाने लगी थी। मामा धो दो। अनस ने तान लगाई जो उसने अनसुनी कर दी। ओए पोस्तियो उठ जाओ, सूरज गुरूब भी होने वाला हो गया है। उसने जोरदार आवाज़ से हाशिर और हाजिम के कमरे का दरवाज़ा बजाया। तुम भी उठ जाओ रानी साहिबा। वैसी ही एक लताड़ हमना के हिस्से में भी आई थी। मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ, जिसका जब दिल करे खा ले। चाय थर्मोस में डाल रही हूँ। उसने फटाफट नाश्ता टेबल पर लगाया। मामा धो दो। दूसरी तान फिर से उसने सुनी अनसुनी की। हसन 8 बजने लगे हैं। कमरे में आकर उसने हसन पर से कंबल खींचा और लाइट जलाई। फिर उसके कपड़े इस्त्री करने लगी। मामा कब से कह रहा हूँ धो दो। अनस अपना पार्ट उठाए उसके पीछे आन खड़ा हुआ। ओ हो गंदा बच्चा, इसे क्यों उठा लाए। वो एकदम उस पर बरस पड़ी। मक्खियाँ सारी पोटी खा रही थी। वो बोला। सारा ने जल्दी से उसे धोया। हसन वो उसके सर पर आकर चीखी थी। अच्छा सुन लिया, वो बोला। सारा अनस और सुंदस का नाश्ता लेकर बाहर आ गई। इन 2 बच्चों को नाश्ता करवाना भी बस उसी के बस का रोग था। दादी के हाथों से तो एक नवाला भी नहीं खाते थे। बाहर के वॉशरूम में एक अफरा तफरी मची हुई थी। वो तीनों अपने अपने कपड़े उठाए एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे थे। तोबा है, 15-15 20-20 मिनट जल्दी उठ जाए तो क्या है। अब यूँ लग रहा है जैसे मौत आने लगी हो तीनों को। परवीन बेगम मुसलसल उन्हें घुरक रही थी। और इस हमना की बच्ची को मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर सारा के साथ काम करवाया कर। वो बेचारी अकेली जलील होती रहती है। लेकिन नहीं, ये तो महारानी है सबकी। वो बोली। भाभी आपका वॉशरूम फ्री है। हाजिम वो मार्का जीत कर वॉशरूम में घुस गया था। हाशी जल्दी से अंदर की तरफ भागा। उसकी 6 महीने पहले ही रेस्क्यू में सिलेक्शन हुई थी। सिर्फ 2 मिनट, मेरे आने से पहले बाहर आ जाना, वो बोली। हाशी ने अंदर की तरफ दौड़ लगाई। हमना बेचारी बकती जगती वहीं वॉश बेसन पर ही सूखा सूखा नहाने लगी। वो हीरो किधर। हाशिर को अंदर आता देखकर हसन की आंख खुली थी। भाई बस 2 मिनट, मैं शावर लेकर अभी। खबरदार बाहर दफ़ा हो जा, मैं खुद नहाने लगा हूँ। हसन की नींद यकदम उड़न छू हुई थी। भाई अल्लाह का वास्ता, वो बेचारा मिन्नतें ही करता रह गया। हसन लम्हों में कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। हाँ क्या बना। वो सुंदस को गोद में उठाए अंदर आई थी। सुबह सहरी टाइम उठूंगा मैं, देख लेना। वो गुलस्ता हुआ बाहर निकल गया। यहाँ बैठो। उसने सुंदस को बेड पर बिठाया और टीवी चला दिया। ये लो खेलो अब। अनस भी बेड पर चढ़ गया था। उसने इन दोनों के मुश्तरका खिलौनों का बड़ा सा डिब्बा बेड पर रखते हुए कहा और अपने कपड़े निकाल लिए। घड़ी भागी चली जा रही थी। हसन जल्दी कर लें, 8:15 हो गए हैं, मैं कब से जगा रही हूँ आपको। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बजा डाला। जल्दी करो जल्दी। हसन एकदम बाहर निकला था। वो जब शावर लेकर बाहर निकली तो वो जूते पहन रहा था। बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। वो उसे वार्निंग देते हुए बाहर निकल गया। उसे 1000 बातें सुनाते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई, अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई।
باہر ڈائننگ ٹیبل پر ایک مارکا کارزار گرم تھا۔ میری روٹی، میری بریڈ، میری لسی، میری چائے۔ حسن نے بس ایک نظر اسے دیکھا، گلابی سوٹ، گلابی دوپٹہ، گلابی جوتے، گلابی گال اور گلابی ہی ہونٹ۔ وہ بس نظریں چرا گیا۔ سراہے جانے کا وقت نہیں تھا۔ سارا جلدی کرو۔ 2 گھونٹ چائے کے بھر کر وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ وہ دونوں ستارہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے۔ حسن وہاں پاور ہاؤس کا ہیڈ تھا اور سارا ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھی۔ اس کے پیچھے ہی حاشر بھی باہر نکلا تھا۔ موٹی بس کر جا، باقی کالج جا کر ڈھپ لینا۔ حازم نے بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے ہمنا کو گھڑکا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ دیتا تھا۔ پورے 8:30 بجے وہ اپنے آفس میں تھی۔ ڈھیر سارا کام، آج کے ڈیزائنز، کل کے پینڈنگ پروجیکٹس، آنے والے کل کے لیے ڈیمانڈ لسٹ۔ پورا دن کھپتے ہوئے گزر گیا۔ دوپہر میں آدھے گھنٹے کی لنچ بریک ہوئی تو چائے کا ایک کپ اور چند بسکٹ گلے سے اتارے۔ دوپہر 2 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے حاشر کو کال کر دی۔ وہ بھی اسی وقت فارغ ہوتا تھا، سو واپسی پر اسے پک کر لیتا۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا انس کو بخار چڑھ گیا ہے۔ کہاں کا ریسٹ اور کہاں کا سکون۔ ادھر ادھر نمبر ملا کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ ہمنا نے بس اتنا کر دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سبزی بنا دی تھی اور آٹا گوندھ دیا تھا۔ انس کے ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چینج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سالن بنایا، روٹیاں بنائی اور ساتھ میں سارا دن کی بچھڑی ہوئی سندس کو گود میں چڑھائے رکھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ پھر ہمنا کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اندر باہر کے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے اس کی بس ہو گئی۔ انس مسلسل ری کر رہا تھا۔ آنٹی کوئی کام والی ملی، وہ تھک کر چور ہو گئی۔ سارا میں نے ادھر ادھر سب کو کہا ہے، کیا کروں، کہاں سے لاؤں کام والی۔ پروین خود پریشان تھی۔ شام 6 بجے وہ حازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر انس کو ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں اس قدر رش، پورے 2 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے۔ انس کو دوائی کھلا کر اس نے فیڈر دے کر لٹا دیا۔ سندس بھی سونے کی تیاریوں میں تھی۔ اسے سلا کر وہ باہر نکل آئی۔ ہمنا نے کھانا لگا دیا تھا۔ سارا آجا پہلے کھانا کھا لے، پروین نے کہا، اور ابھی اس نے کرسی کھینچی ہی تھی کہ حسن کی گاڑی کا ہارن بج گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ حسن گاڑی اندر لے آیا تھا۔ کھانا ریڈی ہے؟ وہ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے بولی۔ شدید بھوک لگ رہی ہے، سوائے چائے کے اور کچھ نہیں کھایا صبح سے۔ وہ بھی تھکا ہوا تھا، بس چینج کر کے کھانا کھا لے۔ سارا اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ پاپا مجھے بخاریاں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر پاس گئے تھے، سوئی لگی مجھے۔ اسے دیکھتے ہی انس کا باجا بج گیا۔ اوئے ہوئے میرا بچہ، کہاں ہوئی بخاریاں؟ اس نے جھٹ انس کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھا لینا تھا۔ وہ بولا، دکھا لائی ہوں، ابھی دوا کھلائی ہے۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال دیے تو وہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچن میں آ گئی، سالن دوبارہ گرم کیا، چائے بنائی، رات کے برتن دھوئے، خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم۔ ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی، بس چپ چاپ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیے۔ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے عشاء پڑھی، آنکھیں نیند سے بوجھل اور جسم تھکن سے۔ دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی۔ حسن بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا۔ سارا کی کمر بیڈ سے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سندس کی طرف کروٹ لے گئی۔ لمحوں میں نیند نے آ لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشیاں سنائی دی تھیں۔ حسن، میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں، پلیز۔ اس کے لہجے میں ہی مدہوشی گھلی ہوئی تھی۔ سارا، یار میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، اخیر ہوئی پڑی ہے میری۔ حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سارا، وہ خود سارے دن کا نڈھال تھا۔ بہت محبت اور چاہت سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ حسن پلیز۔ سارا کی گلابی لبوں سے بہکی ہوئی سی سرگوشی نکلی تھی۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا، اور حسن کمال، وہ تو اس کی ان خمار آلود آنکھوں پر 1000 باری صدقے چلا گیا۔ خدا کی قسم، تمہارا یہ گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے محو نہیں ہوا۔ وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا۔ اور سارا حسن، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لیے کسی آسرے کی تلاش میں تھی۔ حسن کمال کی آغوش سے بڑھ کر بھی کوئی آسرا تھا بھلا؟ اس کی مرمری باہوں کی گرفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ حسن اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس پر حاوی ہوا۔ سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پورے 8:30 بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا۔ سارا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے ڈراپ کر کے خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا۔ آج اسے بیسمنٹ کو سپروائز کرنا تھا۔ 12 بجے تک وہ بری طرح کھپ گیا۔ ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ۔ وہاں سے فارغ ہو کر جیسے ہی آفس پہنچا، چپراسی سر پر ہن کھڑا ہوا۔ مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ مینیجر کے آفس چلا آیا۔ کوئی میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ چلی۔ لنچ بریک ہوتے ہی 3rd فلور کا سرکٹ شارٹ ہو گیا۔ بھاگم بھاگ وہ وہاں پہنچا۔ 4 بجے تک وہ سیٹ ہوا۔ اس دوران 2nd فلور سے وہاں بجلی فراہم کی گئی۔ شام 5 بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 4 ماہ سے ایکسٹرا ٹائم لگا رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر گاڑی نکلوائی تھی، اس کی انسٹالمنٹس جمع کروانی تھی۔ حاشر کی شادی سر پر آئی کھڑی تھی، اس کا کمرہ سیٹ کروانا تھا۔ سو ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ سائٹ پہ چلا گیا۔ تبھی گھر سے کال آ گئی، حسن بھائی پلیز گھر آئیں جلدی، حازم کی کال تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بول گیا، امی اور ابھی کسی کا
افسوس کرنے گئے تھے، واپسی پر بائک پھسل گئی، امی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ میں ابھی آیا، بس 10 منٹ۔ حسن بکھلا گیا۔ 10 منٹ تو کیا، آدھا گھنٹہ تو اسے اپنا ریپلیسمنٹ دینے میں ہی گزر گیا۔ پھر اندھا دھند گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ پروین تو بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، انہیں ہاسپٹل لے کر آیا، ڈرپس لگی، انجیکشن لگے۔ 2 گھنٹے بعد حازم کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس انڈسٹری چلا گیا۔ اوور ٹائم کے 2 گھنٹے اب آگے لگانے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ واپس ہاسپٹل آیا۔ پروین اب قدرے بہتر تھیں۔ حازم امی کو گاڑی میں گھر لے جا، میں موٹر سائیکل پر آ جاؤں گا۔ وہ اسے گاڑی کی چابی تھما کر خود اس کی موٹر سائیکل لے کر انڈسٹری آ گیا۔ رات 12 بجے وہ فارغ ہوا تھا۔ تھکن سے چور گھر پہنچا تو سارا نیند سے جھولتی ابھی جاگ ہی رہی تھی۔ امی کیسی ہیں اب؟ اس نے پوچھا۔ بہتر ہیں، حازم اور ہمنا ان کے پاس ہی سوئے ہیں آج، وہ بولی۔ آنکھیں نیند سے چور تھی، تم سو جاتی۔ حسن نے دھیرے سے اس کی بوجھل پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ آپ کو کھانا کون دیتا پھر؟ وہ بولی۔ حسن ایک لمبی سانس بھر کر واش روم میں گھس گیا۔ کام والی نہیں ملی کوئی؟ وہ باہر نکلا تو سارا کھانا لے آئی۔ نہیں، آج میں نے امی سے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈ دے، وہ بولی۔ 2 پیناڈول لا دو مجھے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ بولا تھا، بس پیناڈول سے گزارا ہو جائے گا نا آج رات؟ سائرہ نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ حسن نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے پیناڈول والا رول پلے کرنے کی، میرا روم دکھ رہا ہے، وہ انتہائی لاچارگی سے بولی تھی۔ حسن بس مسکرا کر رہ گیا۔ تم اکیلی تو نہیں کرتی، میں بھی تو وہی رول پلے کرتا ہوں تمہارے لیے، حسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ انس اور سندس 2 بچے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک مشینوں کی طرح کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے تو جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا۔ حسن کی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور سارا کی اپنی۔ وہ جانتی تھی حسن اکیلا اسے اور اپنے بچوں کو اتنی لگژری لائف نہیں دے سکتا۔ بچوں کے بعد تو زندگی اور مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک مصروف دن تھا۔ یوں ہی افراتفری میں سب بھاگم بھاگ تیار ہوئے اور اپنے اپنے کاموں پر نکل پڑے۔ انس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب صبح صبح اس کی تیاری بھی کروانی پڑتی۔ پروین کو ڈاکٹر نے پورے 1 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا۔ کام والی ہنوز ندارت تھی۔ پورا دن یوں ہی بھگتے جھکتے کھپتے گزر گیا تھا۔ سارا شام 3 بجے کے قریب گھر آئی، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ شام تک بخار چڑھ گیا۔ حسن رات 10 بجے گھر آیا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ سارا پانی گرم کرنا، میں نے غرارے کرنے ہیں۔ منی ڈھال سا واش روم میں گھس گیا۔ سارا بیچاری نے پانی گرم کیا، پھر اس کے لیے سالن گرم کیا۔ یہ لے پانی۔ اس نے گرم پانی کا گلاس حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ آم سے ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے تمہارا؟ گلاس پکڑتے ہوئے حسن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو گئیں۔ بخار ہے۔ سارا کی آنکھیں بھی چڑھی جا رہی تھیں۔ میڈیسن لے آتی، وہ بولا۔ ٹائم نہیں ملا، وہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ حسن غرارے کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لے آؤ کھانا، وہ بولا۔ تبھی سندس روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حسن نے اسے گود میں بٹھایا۔ سارا کھانا لے آئی۔ حاشر دائیں طرف صوفے پر کانوں میں ہینڈ فری دیے لیٹا تھا۔ حازم اور ہمنا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پروین اپنے کمرے میں تھی۔ اسے اٹھا لو، حسن نے کہا۔ 1 منٹ، وہ پانی لینے فریج کی طرف آئی۔ تبھی سندس نے ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ سالن گرم تھا، وہ یکدم بلبلا کر رو پڑی۔ سارا، حسن زور سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بکھلا گئی۔ کم از کم رات کو تو انہیں سلا دیا کرو، وہ برس پڑا۔ میں اسے سلا کر ہی آئی تھی، خود نہ جانے اس کی نیند کہاں طوفان ہو گئی ہے۔ سارا کی ساری تھکن اور فرسٹریشن 2 سالہ سندس پر اتر گئی۔ اس نے رکھ کے اس کی کمر میں ایک دھپ لگایا۔ وہ اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے کیوں مارا؟ حسن چنگھارا اٹھا۔ کبھی تو انسان بن جایا کرو، کبھی تو سکون کر لیا کرو۔ سارا دن بھی ضلالت، ساری رات بھی ضلالت، پتہ نہیں نسل ہی کیسی ہے۔ سارا اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ حسن تیر کی طرح اس کے پیچھے آیا۔ میری نسل ہے نا، چھوڑو اسے۔ اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چھڑوایا۔ چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں۔ سارا حلق کے بل چلائی۔ بکواس بند کر لو۔ حسن اس سے زیادہ اونچا چیخا۔ انس بھی ڈر کر اٹھ گیا۔ حازم اور ہمنا دوڑ کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ حسن، خبردار جو مجھ سے اس ٹون میں بات کی۔ آیا نہیں ہوں میں ان دونوں کی ماں ہوں، سمجھے؟ وہ بولی۔ ہاں، دیکھ لیا میں نے کہ کیسی ماں ہو تم۔ حسن نے پھر سندس کو کھینچا۔ کیسی ماں ہوں میں؟ 4 سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں، اور پھر بھی کیسی ماں ہوں میں؟ وہ سارا ضبط کھو بیٹھی۔ اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، سمجھی؟ حسن کی تیر کی طرح اس کی طرف بھرا۔ حسن بھائی رکے، بس کریں۔ حازم بیچ میں آیا تھا۔ ہمنا نے انس کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں؟ یہ کسر رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر لیں، ماریں۔ سارا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ پڑی۔ میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو، جاہل عورت۔ حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ بھابھی بس کریں، چپ کر جائیں۔ حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ پروین بھی ہول کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ صبح 8 بجے سے ذلیل ہونا شروع کرتا ہوں میں، پورا دن گزر جاتا ہے خوار ہوتے، اب 10 بجے بھی گھر نہ آیا کروں، وہ دھاڑ کر بولا۔ تو میں سارا دن بستر توڑتی ہوں کیا؟ آپ سے زیادہ ذلیل ہوتی ہوں؟ آپ نے تو صرف جاب دیکھنی ہوتی ہے، میں نے ساتھ گھر بھی، کچن بھی، بچے بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، روبوٹ ہوں میں۔ سارا اس سے ڈبل دھاڑی تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب گلا بھاڑا تو۔ حسن دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ بس کریں حسن بھائی، بس۔
हाशिर और हाजिम ने उसे मुश्किल काबू किया हुआ था। चल हसन बाहर निकल, बस कर दे। परवीन ने कहा। क्या बस कर दूं? पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी मैंने, मुझे क्या पता था कि इससे बढ़कर जाहिल कोई नहीं है। जिसने सारी जिंदगी अजीरन कर दी मेरी, वो फिर तरख उठा। तो फिर इस जाहिल औरत को रखा ही क्यों हुआ है अपनी ज़िंदगी में? निकाल बाहर क्यों नहीं करते? सारा हलक के बल ही। बड़ा शौक है तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दफ़ा होने का? जाओ दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर। हसन का बस नहीं चल रहा था कि वो उससे कच्चा जब आ जाता। ठीक है, जा रही हूँ मैं, और अब अगर खून खड़ा है ना तो खबरदार जो मेरे पीछे वापस आए तो। जा रही हूँ मैं। उसने सुंदस को गोद से उतारा और दुपट्टा सर पर लेती हुई बाहर निकल गई। मामा मामा, अनस रोता हुआ उसके पीछे दौड़ा था। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। हसन ने दौड़कर अनस को उठा लिया। 4 दिन भी ये 2 बच्चे संभाल लिए ना तो नाम बदल देना मेरा, खुदगर्ज इंसान। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ भर गई। सारा सारा रुक जा बेटे। परवीन उसे पुकारती रह गई। भाभी रुके, बात तो सुने। हाजिम और हाशिर उसके पीछे लपके थे। भैया बैकग्राउंड में अनस और सुंदस का बाजा पूरी आवाज़ भी बज रहा था। हसन रोक इसे। परवीन ने उसका बाजू जकड़ा। जाने दे, यहाँ की तो मेरे से सर भरवा लेगी अपना। वो अनस को उठाए अंदर चला आया। सारा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। हाशिर से छोड़ा, अकेली कैसे जाएगी? परवीन ने ज़ोर से आवाज़ दी थी। हाशिर मोटरसाइकिल निकाल कर उसके पीछे भागा। भाभी बात सुने, बैठे, मैं छोड़ आता हूँ, वो बोला। बड़ी मुश्किलों से वो उसके पीछे बैठी थी। रात के 12 बजने वाले थे जब वो उसे लेकर उसकी अम्मी के घर पहुंचा। वहाँ हू का आलिम गुप्त अंधेरा, दरवाज़ा बंद, सब सोए हुए थे। सारा ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाया। उसके बड़े भाई साहर ने दरवाज़ा खोला और फिर यकलख्त उसका मुंह भी खुल गया। सारा? वो हक तक खड़ा था। सारा रोते हुए अंदर भाग गई थी। अम्मी कसम से तमाशा बना दिया है इस शख्स ने मेरा। उसकी खातिर सुबह से शाम तक जलील होती हूँ मैं। उसके बच्चों की खातिर, उसकी आसूदगी की खातिर अपनी ज़िंदगी त्याग दी मैंने। लेकिन ये शख्स सारी उम्र खुश नहीं होगा। रात के 12 बजे वो टीवी लाउंज के बीचों बीच सोफे पर बैठी ज़ारुख्तार रो रही थी। जमीला बेगम चुपचाप हकदक सामने से वाले सोफे पर बैठी थी। साहर इस 1.5 साल से उससे 1.5 साल बड़ा था। उसकी बीवी फारिया सारा के साथ बैठी थी। सारा से छोटा सारिब और उससे छोटी सोनिया दोनों एक तरफ खामोश खड़े थे। कहा क्या है उसने? जमीला ने पूछा। सारा के वालिद दुबई गए हुए थे। कहता है दफ़ा हो जा मेरे घर से। बच्चे उसके हैं लेकिन बच्चों की बात जाए बाहर में। वो तरख गई। आए रोज़ का यही स्यापा है, यही तमाशा है। ये जब देख लो लड़ाई, जब देख लो झगड़ा। वो रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। वजह क्या बनी? साहर ने पूछा। सुंदस ने सालन गिरा दिया। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे एक लगा दी। बस शुरू हो गया, मेरी बच्ची मेरी बच्ची। मुलाजमा हूँ मैं उसके बच्चों की। वो दिल की भड़ास निकालती चली गई। जमीला ने एक लंबा सांस भरा और साहर की तरफ देखा। अगर ये सब पहली दफ़ा हुआ तो शायद वो अभी के अभी उसके ससुराल में फ़ोन खड़का देती। लेकिन पिछले 5 सालों में ये 2 दफ़ा पहले भी हो चुका था। और किस घर में नहीं होता? कौन से मुलाजमत पेशा मियाँ बीवी होते हैं जो एक दूसरे की 100% बर्दाश्त करते हैं? कोई एक भी नहीं। मुलाजमत पेशा मियाँ बीवी को मैं स्टील के नहीं कांच के बर्तनों से मुशाहबत देती हूँ। जब खड़कते हैं तो सिर्फ बजते नहीं हैं, तड़क भी जाते हैं। पूरा दिन बुखार में फुरकती रही हूँ। एक दफ़ा नहीं पूछा उसने। अब भी उन्होंने उसकी सारी बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखा। चल बस कर सारा, जा रेस्ट कर ले। सोनिया बहन को चाय बना कर दे, साथ 2 पैनाडोल भी दे दे। उन्होंने रसान से कहा। उठ जा मेरा बच्चा, जा सोनिया के कमरे में चली जा। जमीला ने उसे खड़ा किया। वो चुपचाप ऊपर चली गई। अम्मी वैसे हसन भी पढ़ा लिखा जाहिल ही है। ये दूसरी दफ़ा यूँ अकेली यहाँ आई है। याद है जब अनस पैदा हुआ था तब भी इस उजड़ ने यूँ ही इसे खाली हाथ निकाल बाहर किया था। फिर मेरी शादी पर भी यही तमाशा हुआ। अब फिर ये कोई तरीका तो ना हुआ? साहिर कहता चला गया। खुदा जाने असल बात क्या है। जमीला ने कहा। अम्मी असल बात जो भी हो, आधी रात को बीवी को घर से निकालने की क्या तुक बनती है? लवारिस है क्या ये? सारिब को भी गुस्सा आ गया। उसकी और हाशिर की एक साथ ही सिलेक्शन हुई थी। सुबह बात करती हूँ परवीन से, वो कहते हुए उठ गई थी। और सारा से वो रात गुजारनी दोबर होगी। सुबह फजर के बाद ही वो सारब के सर होगी। मेरे बच्चे लेकर आओ। खुदा जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। वो तो मेरे अलावा किसी से रोटी भी नहीं खाते, फीडर भी नहीं लेते। सारा जैसे मरने वाली हो रही थी। आप ही बस करें, कुछ दिन उसके पास भी रहने दे बच्चों को। सारब ने कहा। लेकिन वो माँ थी, कैसे सब्र करती? अम्मी सारब से कही मेरे बच्चे लेकर आए। कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रो रही थी। सारा थोड़ी हिम्मत कर, ऐसे तो कतई वो दांत के नीचे आने वाला नहीं। साहिर ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सारे भी बस निकलने वाला था। सोनिया नर्सिंग कर रही थी। नहीं तो ना सही मैं हाशिर से कहती हूँ कि मेरे बच्चे। उसकी बात बीच में ही रह गई। मामा मामा कहाँ हो? तभी उसे अनस की आवाज़ सुनाई दी। अनस? वो बाहर को दौड़ी। अनस भागता हुआ अंदर आया। पीछे ही हाशिर सुंदस को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ। अनस मेरा बच्चा, मेरा मिठू। वो उसे यूँ चूम रही थी जैसे वो अरसे बाद किसी मुहिम से लौटा हो। मामा आप कहाँ चली गई थी? मैं रो रहा था, दूध भी नहीं पिया। अनस के पास शिकायतों का एक ढेर था। ये लें अपनी इस चमक छल्लों को भी पकड़ें। भाभी खुदा की कसम इस मटर के दाने ने सारी रात जुबान मुंह में नहीं डाली। हाशिर सुंदस को नीचे उतारते हुए बोला। तो अब रख लेता, तुम्हारा भाई संभाल लेता इन्हें।
رات تو بڑے زوم سے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے. سارا بھڑک اٹھی. بھابھی آپ کو بھی پتہ ہے ان سے تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، بچے کیسے سنبھالیں گے؟ حاشر نے کہا اور ادھر ادھر نظریں دورائیں. نور نظر کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی. حاشر حسن سے بس ایک ہی بات کہنی ہے، تو نے اب ہماری ہو گئی ہے بس. سو اب وہ بھی بس کر دے، بہت ہو گیا. یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے جو اس طرح رات کے 12 بجے اکیلی یہاں آئی ہے. ساحر کو اسد غصہ تھا. وہ بس کڑی نظروں سے حاشر کو دیکھتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا. وہ ایک پرائیویٹ فرم میں جی ایم تھا. کیوں نکالا حسن نے اسے؟ جمیلہ بھی باہر نکل آئی. آنٹی جی لڑائی ہوگی دونوں کی. دونوں کو ہی غصہ آ گیا. امی اور ابو آج چکر لگائیں گے آپ کی طرف. حاشر کو دیر ہو رہی تھی. صارف جلدی چلو دیر ہو رہی ہے. سونیا اپنا بیگ اٹھائے دھڑ دھڑ کرتی نیچے اتری. حاشر نے بس ایک نظر اسے دیکھا. سفید دوپٹے کے حالے میں ہمیشہ کی طرح صاف شفاف چہرہ. اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گیا. وہ اور صارف آگے پیچھے ہی دروازے سے باہر نکل گئے. سارا دونوں بچوں کو لے کر اوپر چلی گئی. پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سو پایا. سندس کا باجا مسلسل بجتا رہا. انس بھی ہر گھنٹے بعد اٹھ جاتا. حاشر دونوں بچے لے کر نکلا تو اس کی آنکھ لگ گئی. اب بھی سرخی مائل آنکھوں کو بمشکل کھول کر وہ جیسے تیسے انڈسٹری کے لیے نکلا تھا جب پروین نے آواز دے لی. دوپہر کو گھر آنا ہے تھوڑی دیر کے لیے نواب صاحب. انہوں نے کہا. وہ کس خوشی میں؟ حسن تپا ہوا تھا. جس خوشی میں بیوی کو رات گھر سے نکالا ہے. چل کر ساس اور سارے کو صفائیاں دے اپنی. مجھ سے تو نہیں مفت میں باتیں سنی جاتی. پروین بھی عاجز آئی تھی. امی اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دے. ہر بار میں ہی معافی مانگتا ہوں چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو. اس بار سراسر غلطی اسی کی ہے تو اس بار وہ خود ہی واپس آئے گی. میں تو نہیں جاؤں گا اس کی منتیں کرنے. وہ ترخ کر کہتے ہوئے گاڑی نکال لے گیا. پروین سنسی بیٹھی رہ گئی. پہلے بھی 2 بار ایسے ہو چکا تھا. انس کی پیدائش کے فوراً بعد بھی ان دونوں کی ایسی ہی ایک دھواں دھار جنگ چھڑی تھی. سارا کا چلا چل رہا تھا. جسمانی تکلیف ایک طرف اور ذہنی پریشانی ایک طرف. انس ساری رات نہ سوتا، مسلسل روتا رہتا. سارا دن اسے تکنی کا ناچ نچائے رکھتا. وہ بیچاری گھن چکر بن گئی تھی. حسن کی نیند بھی نہ پوری ہوتی. وہ ساری رات بے خوابی اور سارا دن انڈسٹری. وہ بھی چڑچڑا سا ہو گیا تھا. ایک رات یوں ہی بس چھوٹی سی بات پر وہ دونوں لڑ پڑے. اچھا ہی لڑے. اور سارا چند دنوں کے انس کو لے کر میکے چلی گئی. چند دنوں بعد ہی حسن کو احساس ہو گیا کہ شاید اس کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی. وہ بس اتنا سوچ لیتا کہ سارا نے چند دن پہلے ہی اس کے بیٹے کو جنم دیا تھا. وہ پروین اور کمال کو لے کر سسرال چلا آیا. ساحر کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. سارا کے والد بھی نہیں تھے. ساحر نے اس کی وہ عزت افزائی کی حق کے حد نہیں. جمیلہ بھی راشن پانی لے کر اس پر چڑھ دوڑی تھی. ظاہر ہے غلطی تو تھی نہ اس کی. وہ بس چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا تھا. دوسری بار ان دونوں نے ساحر کی شادی پر تماشا لگایا. تب انس بھی 2 سال کا نہیں ہوا تھا اور سارا کی گود میں سندس آ گئی تھی. وہی ہمیشہ والا مسئلہ. 2 چھوٹے چھوٹے بچے، گھر جاب، شوہر، اوپر سے شادی کی تیاریاں. ساحر کی مہندی والی رات دونوں الجھ پڑے. بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن سارا یکلخت تھی. سارا ضبط کھو بیٹھی. گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. حسن نے 1-2 بار اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ برس ہی پڑی. حسن بھی 2 باتیں سن کر تیسری پر بھڑک اٹھا. دونوں خوب ہی لڑے. حسن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا گیا. نہ تو ساحر کی برات میں شامل ہوا اور نہ ہی ولیمے میں. سارا پورا 1 مہینہ میکے میں رہی اور آخرکار حسن نے ہی ہار مانی. آخر کو تھا تو ایک مرد ہی. شادی کو ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے تھے. بیوی کے بنا کیسے گزارا کرتا. ایک بار پھر پروین اور کمال نے زور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا. وہی معافی تلافی، وہی تڑلے منتیں اور سارا واپس آ گئی. اب یہ تیسری بار ہوا تھا. وہ واقعی دوپہر میں گھر نہیں آیا. پروین نے کال کی تو وہ مصروف کر دی. حازم گھر آیا تو اس سے بھی کال کروائی. جواب ندارت. تھک ہار کر دونوں میاں بیوی خود ہی شام کو حازم کے ساتھ اس کے سسرال جا پہنچے. ساحر آفس سے گھر آ گیا تھا. کافی دیر تک وہ دونوں خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے. وہ بغیرت نہیں آیا جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا تھا. ساحر کو انہیں دیکھتے ہی غصہ چڑھ گیا. ساحر آ جائے گا، وہ بھی معافی بھی مانگے گا. پروین بس اتنا ہی کہہ سکی. بہن یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا. کیا ساری زندگی یوں ہی چلے گا؟ میں مانتی ہوں میاں بیوی میں جھڑپ تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جب دل چاہا بیوی کو گھر سے نکال باہر کیا اور جب دل چاہا 2 ہاتھ جوڑ کر اسے واپس لے گیا. جمیلہ کو غصہ آ گیا. بہن میں مانتا ہوں حسن کی غلطی ہے. وہ غصے کا ذرا تیز ہے لیکن سارا بھی ذرا سی بات پر گھر چھوڑا کر آ جاتی ہے. میری بات کا برا نہ منانا بیٹے لیکن دونوں برابر ہی ہیں. شوہر لاکھ جھگڑا کرے بیوی آخر گھر کیوں چھوڑے. کمال صاحب نے کہا. واہ انکل، شوہر کہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اور بیوی ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہے اپنا سر پھڑوانے کے لیے. ساحر نے کہا. چل بیٹا تھوڑی نرمی اختیار کر. حسن خود آئے گا اسے لینے. کمال صاحب نے پھر کہا. انکل جی میری بات کان کھول کر سن لے. ابو میرے باہر ہوتے ہیں اور امی دل کی مریضہ ہیں. میں خود فیملی والا ہوں. چھوٹے دونوں ابھی بیاہنے والے ہیں. ہمیں ساری عمر بس سارا کے مسئلے ہی حل کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہمیں. ساحر برس ہی پڑا. وہ دونوں بالکل خاموش تھے. انکل جی میری طرف سے دونوں 100 دفعہ لڑیں لیکن گھر کی لڑائی گھر تک رکھیں. وہ لڑائی ہر بار ہمارے گھر تک کیوں آتی ہے؟ سوچیں ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ آدھی رات کو روتی ہوئی یہاں آ جاتی ہیں. چلے مان لیا
کہ سارا بھی غصے کی ذرا تیز ہے، برداشت کی حد جلدی پار کر لیتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انکل کہ اس کی روٹین کتنی ٹف ہے، گھر، بچے، نوکری اور شوہر۔ ایسے میں اگر زیادہ بول بھی دیتی ہے تو وہ بغیرت ذرا سی برداشت نہیں کر سکتا۔ صاحب بیٹے، وہ کون سا سارا دن فارغ ہوتا ہے، صبح کا نکلا رات کو 10 بجے گھر آتا ہے۔ کمال صاحب نے پھر کہا، تو کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ صاحب پھر بولا تھا، چل بیٹے بس کر، میں نے کہا نا کہ حسن خود آئے گا، معذرت کرے گا تم لوگوں سے، تبھی سارا کو واپس لے کر جائے گا۔ نہیں انکل، اب کی بار صرف معذرت نہیں، اب کی بار آر یا پار، یہ روز روز کے تماشے ختم بس، صاحب نے کہا تھا۔ اور رات کو 10 بجے گھر آیا، حسب معمول گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تو پروین سو چکی تھی۔ کچن کے آگے سے گزرا تو وہ خالی تھا۔ ہمنا ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر پڑی سو رہی تھی۔ یقیناً پروین نے اسے حسن کے آنے تک جاگنے کا کہا تھا، لیکن وہ ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ ایک لمحے کو تو خالی کمرے نے منہ چڑھایا تھا۔ لائٹ جلا کر اس نے بیگ صوفے پر اچھال دی، نہ بیوی نہ بچے، خالی کمرہ۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چت لیٹا پنکھے کو گھورتا رہا، پھر اٹھا، شاور لیا اور باہر نکل آیا۔ او پوستی، اٹھ کے کھانا گرم کر، اس نے حملہ کو ہلایا تھا۔ پھر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ حاشر جاگ رہا تھا۔ گئے تھے امی ابو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جی۔ پھر کیا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر کیا؟ حاشر نے کانوں سے ہینڈ فری نکال دی۔ ہمنا کھانا لے آئی تھی، تو ساتھ گیا تھا؟ میں گیا تھا، حازم نے کہا۔ صاحب تو پھٹ پڑا ہوگا، وہ نہ جانے کیا گلوانا چاہ رہا تھا، اسے پھٹنا بھی چاہیے۔ حسن بھائی، رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ گھر سے نکلی، 5 سالوں میں تیسری بار وہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ حازم نے کہا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ چلی جائے، تو آپ نے روکا بھی تو نہیں، حاشر نے کہا۔ وہ بس سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ پھر یاد آئی تھی۔ کاش کہ اس لمحے وہ اس کے پہلو میں ہوتی، کتنا سکون اڑتا تھا اسے دونوں باہوں میں سمیٹ کر، کتنی خوشگوار نیند آتی اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر، لیکن وہ نہیں تھی۔ کمرہ خاموش تھا، پوری رات جگانے والے بچے بھی نہیں تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک بند کمرے میں گونجے جا رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل کر تھک گیا، تبھی ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سیر اٹھا لیا۔ بہت دیر وہ سارا کے نام کو اسکرین پر جگمگاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اچانک میسج کا نوٹیفیکیشن آیا، ہیلو۔ وہ چونک گیا، انجان نمبر تھا۔ ہو؟ اس نے جوابی ٹیکسٹ کیا۔ فور گاڈ؟ جواب آیا تھا۔ حسن بس ساکت سا اسکرین کو دیکھتا رہ گیا، اسے بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی فیڈر بھر کر اوپر آئی تو سیل بج رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ اس نے سیل اٹھایا، حاشر کی کال تھی۔ بھابی نیٹ آن کرے، امی کہہ رہی ہیں انس سے بات کرنی ہے۔ سارا نے چپ چاپ نیٹ آن کر دیا، سبھی نے باری باری بچوں سے بات کی۔ پروین نے کوئی 15-20 منٹ اسے سمجھایا، اسے بھی کون سا ان سے کوئی گلہ تھا، وہ روایتی ساس تو کبھی نہیں رہی تھی، بیٹے کے مقابلے انہوں نے ہمیشہ بہو کو ساتھ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ حاشر نے کچھ دیر بعد کال کاٹ دی، اس نے دونوں بچوں کو فیڈر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ بہت دیر سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولا، حسن کی چیٹ کھولی، وہ آن لائن تھا۔ سارا نے سوری ٹائپ کیا، پھر مٹا دیا، تبھی اسکرین پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو۔ مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ہیلو، سارا خان؟ آواز دوبارہ آئی تھی۔ کون؟ سارا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بھول گئی؟ آواز پھیکا سا مسکرائی تھی۔ سارا دم گھت رہ گئی، یہ آواز، یہ لہجہ، یکدم وہ بہت پیچھے چلی گئی۔ سارا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ سارا بس دم بخود سی اسے سنی گئی۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھیں، کمروں میں ہبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ سارا کے جانے کے بعد ہمنا کی تو جان جیسے عذاب ہو گئی۔ پروین سے وہ مشکل ہی کچھ دیر کھڑا ہوا جاتا۔ کچن ہمنا کے سر پر پڑ گیا۔ ابھی سچ شکر کہ ایک عدد کام والی مہیا ہو گئی تھی، ابھی بھی اس نے گلا پھاڑ کر سب کی چارپائیاں باہر نکالی۔ حاشر اور حازم دونوں اوپر سوتے تھے۔ اس رات بھی حاشر نے اپنی ہینڈ فری اور پانی کی بوتل اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حازم باہر صحن میں لیٹا تھا، آخری سیڑھی پر حاشر ٹھٹک گیا۔ حسن اوپر تھا اور بڑے خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرتی ہو سن کر حاشر چونکا، وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ بھابی تو نہیں ہو سکتی، حاشر نے اندازہ لگایا۔ حسن کی آواز بڑی مدھم سی تھی، ساتھ ساتھ وہ دھیمے سروں میں مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اوپر آ گیا۔ حسن سیل کان سے لگائے چارپائی پر اوندا پڑا تھا، اسے آتا دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں، حسن نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا۔ بھابی سے بات کر رہے تھے؟ حاشر نے تکا مارا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چڑیل سے بات کرنے کی، حسن نے کہا۔ پھر گرل فرینڈ تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پہ گرتے ہوئے بولا۔ زبان تھوڑی کم چلایا کر، سمجھا؟ حسن اسے گڑک کر نیچے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کی شارٹ لیو لی تھی۔ دوپٹہ ذرا سلیقے سے اوڑھ کر اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گیٹ تک آتے آتے اس نے اپنا سیل نکال کر ایک بار پھر اس ایڈریس کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا جو قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ کدھر ہو؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ٹیکسٹ کیا۔ تمہارے بالکل پیچھے۔ جوابی ٹیکسٹ فوراً ہی آ گیا۔ سارا ایک دم پلٹی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ چیک والی شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی لٹکائے، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، اپنی سیاہ آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا ذرا سا پزل ہوئی۔ گال گلابی رنگ
से रंग गए, माथे पर पसीने के चंद एक नन्हे नन्हे कतरे उभरे आए। लब कप पास से गए, बेसाख्ता उसने नजरें झुकाई थी। कैसी हो सारा? वो पूछ रहा था। ठीक हूँ। सारा ने अपनी मखरूती उंगलियों से चेहरे पर झूलती बालों की लिट को कान के पीछे उड़सा था। आओ। उसने सारा के लिए कुर्सी खींची थी। वो एक नज़र उसे देखते हुए बैठ गई। वो भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या खाओगी? वो पूछ रहा था। सिर्फ जूस, सारा ने कहा। उसने जूस मंगवा लिया। तुम्हें कोई डर है क्या? चंद लम्हों बाद सारा ने पूछा। क्यों? वो चौंका। चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? वो बोली। उसने हंसते हुए सर झुकाया था। वो क्या है ना, तुम्हारे शोहर से बहुत डरता हूँ मैं। तुम्हें मेरे साथ देखकर कहीं मेरा सर ही ना फाड़ दे। वो बोला। अगर इतना ही डरते हो तो फिर यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अपने ऑफिस में बुलवा लेते। तुम आ जाती? उसने पूछा था। पहले कब नहीं आई? सारा ने कहा। वो बस सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सारा ने जूस का गिलास मुंह से लगा लिया। सारा, उसने कुछ देर बाद उसे पुकारा था। सारा सवारिया नजरों से उसे देखने लगी। आई स्टिल लव यू, वो सारा की खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कह रहा था। वो उसे फोर्ट्रेस में डिनर पर लेकर आया। प्लीज़, हसन ने उसके लिए एक कुर्सी खींचते हुए कहा। वो बस एक भरपूर नज़र उसे देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। हसन ने मुस्कुराते हुए खाना ऑर्डर किया। वो मुसलसल उसे देख रही थी। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था, बस एक ही निगाह में तस्खीर कर लेने वाला। फ़ॉन कलर के 3 पीस में मलबूस वो ऐन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। ऐसे क्या देख रही हो? हसन उसकी निगाहों का इत्तेकास जान गया। इतने सूटिड बूटिड होकर क्यों आए हो? क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी मोहब्बत, साबका, हालिया और आइंदा। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जिसके साथ तुम पिछले 5 सालों से रह रहे हो, वो कौन है? उसने फिर पूछा। उसे डिस्कस करना कितना ज़रूरी है? हसन ने उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप उसे देखेगी। वो तुम्हारी बीवी है हसन, तुम्हारे बच्चों की माँ। कुछ देर बाद बोली तो लहजा इंतहाई धीमा था। सुनो। हसन ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जानती हो इस लम्हे मेरे लिए सबसे अहम क्या है? हसन बोला। उसकी नज़रें इस्तेफामिया हो गई। मैरून रंग का सूट पहने एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की, जिसका रेशमी दुपट्टा उसके शानों पर धरा था, जिसके काले स्याह बालों की लिटें उसके हसीन चेहरे पर जा बजा उड़ रही थी। वो उन्हें बार बार अपने कानों के पीछे बरस रही थी। हसन उसकी आंखों में देखता मखमूर से लहजे में कहता चला गया। उसके गाल यकदम गुलाबी हुए। हसन की बेबाक निगाहों से पजल होते हुए उसने एक बार फिर बालों को कानों के पीछे उड़सा। जिसकी मोमी शहद जैसी लबों पर कपाहट सितारी है, जिसकी इंतहाई खूबसूरत आंखें मुसलसल मुझे देखने की तमन्ना कर रही हैं, जिस लम्हे हया से सुर्ख होकर सीधी मेरे दिल में उतर रही है, वो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम। हसन के हाथों ने उसकी मखरूती उंगलियों को काबू किया। वो बस सर झुका कर रह गई। डिनर से वापसी पर वो उसे घर तक छोड़ने आया था। रात के 10 बज रहे थे। घर वाले शक तो नहीं करेंगे? हसन ने उसके घर के सामने गाड़ी रोक दी। गली सुनसान ही थी। जब प्यार किया तो डरना क्या? वो फीका सा मुस्कुराई और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। हसन ने उसी वक्त उसकी कलाई थामी थी। वो रुक गई और पलटकर उसे देखा। आई लव यू, वो धीरे से बोला। ये वो झूठ है जो मैं पिछले कई सालों से सुन रही हूँ। ये झूठ नहीं है। हसन तड़प कर रह गया। ये झूठ ही है हसन कमाल। अगर ये सच होता तो आज तुम मेरे होते। हसन को लगा जैसे उसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई हो। हर बार तुम बीवी से ठोकर खाकर मेरी तरफ पलट आते हो, हर बार मेरा हाथ पकड़कर यही झूठ कहती हो, और मैं हर बार तुम्हारे फ्रेम में आ जाती हूँ। अब भी ऐसे ही होगा हसन, अब भी ऐसे ही तुम ये मोहब्बत वाला झूठ बोलते बोलते एक दिन फिर कहीं गुम हो जाओगे। उसकी गहरी सी आंखों के कटोरे लब भर गए थे। हसन का दिल जैसे किसी की मुट्ठी में आ गया। उसने यकलख्त उसकी कलाई अपनी तरफ खींची। उसने बड़ी मुश्किल से हसन के सीने पर हाथ रखकर खुद को उसके गले लगने से बचाया। अपने दाएं हाथ की उंगलियों से हसन ने उसकी आंखों के गोशों में चमकते कतरे चुन लिए। वो शहद जैसी मिठास वाले मोमी लब हसन से बस चंद इंच की दूरी पर थे। अपने सीने पर रखी उसकी उंगलियां धीरे धीरे सफ़र करती हुई हसन के चेहरे पर आन रुकी। लेकिन जानते हो इसलिए मेरे लिए सबसे अहम क्या है? वो सरगोशी में बोली। तुम्हारा ये झूठ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वो बोली। और हसन सारा जब्त खो बैठा। दाएं हाथ से उसका चेहरा थाम कर हसन ने उन शहद लबों को बड़ी नरमी से अपने लबों की गिरफ्त में लिया। बिना किसी की परवाह किए वो उनकी मिठास अपने हलक में उतारता चला गया। रात के 11 बज रहे थे जब वो सेल काउंसिल गए एक कमरे में दाखिल हुई। सोनिया ने दोनों बच्चों को सुला दिया था, लेकिन खुद अभी तक जाग रही थी। सारा ने मुस्कुराते हुए कॉल कट की। सोनिया ने कनखियों से उसे देखा। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। यूं ही गुनगुनाते हुए वो सेल चार्जिंग पर लगाकर सोने के लिए लेट गई। सारा, सोनिया उससे बस 2 साल ही छोटी थी। ये जो तुम कर रही हो इसे भला क्या कहते हैं? सोनिया ने कहा। सारा चौंक गई। क्या कहते हैं? बेवफाई। किससे बेवफाई? उस शख्स से जिसने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। और फिर पलट कर नहीं पूछा, जिसे याद भी नहीं कि उसकी एक अदद बीवी भी है। सारा फट पड़ी। ये सब कहकर तुम खुद को कतई जस्टिफाई नहीं कर सकती। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, सारा हट दरमी से कहते हुए लेट गई। लेकिन सोनिया ने अगली सुबह ही ये बात जमीला के कानों में उंडेल दी। अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें इस रेस्टोरेंट में। पता नहीं कौन था वो। सोनिया ने कहा। जमीला उसकी इस बात पर हक तक थी।
سارا ایسی تو نہیں تھی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی آپ کو یاد ہے جب اپنی انس کی پیدائش پر یہاں آئی تھی تب بھی ان کی حرکتیں اتنی ہی مشکوک تھیں؟ بے شک تب کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن میں اور ساحر بھائی 100% یقین تھے کہ تب بھی ان کا کسی سے چکر چل رہا تھا۔ سونیا کہتی چلے گئی، اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو شادی سے پہلے بتا دیتی، اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ پریشانی سے بولی، کیا خبر امی، ان کا چکر شادی کے بعد چلا ہو؟ سونیا ان کے قریب ہوئی تھی۔ امی کیا خبر حسن بھائی سے آئے روز اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہو؟ آخر کون سا شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی بے وفائی؟ سونیا نے پھر کہا۔ سونیا بکواس بند کر لے۔ جمیلہ ہول کر رہ گئی، لیکن بات چھپنے والی تو نہیں تھی۔ اس دن بھی سارا رات 10 بجے گھر آئی، شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک دم ہی ٹھٹک گئی۔ جمیلہ، ساحر اور سونیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ انڈسٹری سے تم 2 بجے کی فارغ ہوئی ہو؟ ایک دوست سے ملنے چلی گئی تھی، اس نے کھانے پر روک لیا۔ سارا نے کہا۔ سارا، ساحر آگے کو آیا، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں مونل میں ڈنر کرتے اور خوش گپیاں اڑاتے۔ ساحر کی آواز اونچی ہوگی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں اندھا نہیں ہوں، سمجھی؟ کون تھا وہ؟ ساحر نے پھر کہا۔ کوئی بھی نہیں تھا، سارا کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ جب ساحر نے اس کا بازو جکڑ لیا، جمیلہ لرز کر رہ گئی۔ سارا، 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، 2 بچے ہیں تمہارے، اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہو گیا جو یوں سرے عام یہ بے حیائی کرتی پھر رہی ہو؟ وہ گرج کے بولا۔ سارا، کون ہے وہ؟ جمیلہ کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا، اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ نے کہا۔ امی ایسا نہیں ہے، امی یہ سراسر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اس کے ساتھ ڈنر کرتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ریسٹورینٹ سے باہر نکلی تھی۔ یہ چہرہ بھلے ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن میں کیا بچہ ہوں، مجھے پہچان نہیں ہے اس کی؟ جب دیکھ لیا تھا تو وہیں کیوں نہیں پکڑ لیا؟ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وہیں نہیں پکڑ لیا، پکڑ لیتا تو یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر بکواس نہ کر رہی ہوتی تم۔ سارا، کیا چاہتی ہو تم؟ امی میں کچھ نہیں چاہتی، امی حالات دیکھیں اس کے، یقین کریں حسن نے ایویں اسے گھر سے نہیں نکالا، اسے پتہ چل گیا ہوگا اس کی کرتوتوں کا، کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول کر گئی ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے اسے بے حیائی کرتے۔ وہ الو کا پٹھا بھی بے غیرت ہی ہے جو اسے لینے ہی نہیں آ رہا۔ ساحر گرجے برسے جا رہا تھا۔ حسن، میری بات سن۔ وہ خوشبو سے آراستہ اپنے کمرے سے نکلا تھا جب پروین نے اسے آواز دی۔ امی مجھے ایک بہت ضروری کام۔ پروین نے اس کی بات کاٹ دی۔ باہر میں گئے تیرے ضروری کام، ادھر دفع ہو میرے پاس۔ حسن بادل خواستہ سا ان کے قریب آیا۔ آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تیری بیوی کو گھر سے گئے ہوئے، اسے واپس نہیں لے کر آنا؟ امی اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دے، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ، اپنی مرضی سے ہی آ جائے گی۔ تو نے نکالا ہے اسے آدھی رات کو؟ پروین تڑخ گئی۔ میں نے نہیں نکالا، اسے خود بہت شوق ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جانے کا، ہر بار یہی کرتی ہے وہ، ذرا سی لڑی اور چلو جی میں جا رہی ہوں۔ میں نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا اسے، خود ہی نکلی تھی اپنی مرضی سے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ کوئی شرم کر حسن، تو اسے کہے کہ دفع ہو جا میری نظروں سے، اور وہ دفع بھی نہ ہو۔ اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ کمال صاحب بھی وہیں تھے، تو میں بے غیرت ہوں جو اس کے منہ سے اپنی نسل پر لنترانیاں سنتا رہوں؟ دن بھر کا غصہ بچوں پر نکالنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ حسن، مجھے ساری بکواس کا کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ بتا کہ اسے لینے کب جانا ہے؟ پروین پھر سے گویا ہوئی۔ میں نے تو نہیں جانا، ہر بار میں ہی بے غیرتوں کی طرح اس کی ماں اور بھائیوں کی گالیاں کیوں سنوں؟ اس بار وہ خود آئے گی۔ چل پھر بیٹھا رہ، ایسے تو نہیں آنے والی وہ؟ تو نہ آئے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر بولی۔ ڈیٹ پر۔ حاشر دھیرے سے بولا۔ حسن ٹھٹک گیا۔ کیا بولا؟ وہ پلٹ کر واپس آیا۔ یہی کہ یوں خوشبو میں نہا کر حسن کمال ڈیٹ پر ہی جا رہی ہوں گے؟ وہ بولا تو پروین کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈیٹ؟ واحد کو پڑھے لکھے لڑکوں کی ماں تھی۔ بکواس بند کر لے۔ حسن کو تاؤ آ گیا۔ بکواس نہیں ہے یہ، آنکھوں دیکھے ثبوت ہے میرے پاس۔ پچھلے 5 سالوں میں تو کبھی نہ چھت پر چڑھ کر لیٹے آپ، اب 10 دنوں سے کوٹھا پیارا ہو گیا ہے آپ کو۔ میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنی ہے آپ کی وہ میٹھی میٹھی سی سرگوشیاں۔ حاشر کہتا چلا گیا۔ حسن کی رگیں تھم گئی۔ پرسوں شاید آپ کو کسی کے ساتھ امپوریم بھی گئے تھے نا حسن بھائی؟ بھابھی تو نہیں تھی وہ؟ حازم بھی بول پڑا۔ سالے، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ اسے چھوڑ، یہ بتا تو وہاں کیا کر رہا تھا، کون تھی تیرے ساتھ؟ پروین پھٹ پڑی تھی۔ امی کوئی نہیں تھی۔ حسن گڑبڑا گیا۔ تو پھر بیوی کو لینے کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ امی میں نے نہیں جانا وہاں، مجھ سے نہیں سنی جاتی اس سالے کی لنترانیاں۔ حسن دھاڑ کر بولا۔ اور خبردار جو میری جاسوسی کی ہو۔ وہ حاشر کو انگلی دکھا کر گاڑی نکال لے گیا۔ امی ہر بار جب بھابھی میکے جاتی ہیں تو یہ اسی طرح چھٹ پڑتی ہیں، ہر بار ان کے پیچھے یہ یوں ہی عیاشیاں کرتے ہیں، یاد ہے جب بھابھی پہلی بار میکے گئی تھی تب بھی انہوں نے یہ سب کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہیں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے، بڑے مزے سے اسے بائک پر اپنے پیچھے بٹھا کر گھومتے پھرتے تھے۔ حاشر اگلی پچھلی ساری کھول رہا تھا۔ امی، حاشر بالکل درست کہہ رہا ہے۔ تب میں نے اور حازم نے حسن بھائی کا موبائل بھی چیک کیا تھا۔ پوری دن کی اتنی لمبی لمبی چیٹ اور اتنی رومانٹک، پورے 10 دن بھابھی میکے میں رہیں اور پورے 10 دن حسن بھائی نے دھواں دھار چکر چلایا۔
हमना कौन सा कम थी। परवीन की तो आंखें फैल गईं। कमाल साहब भी शशदर से सुन रहे थे। हसन का चक्कर चल रहा है किसी से? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता है अम्मी कि हसन भाई ने अभी तक सारा भाभी को दिली तौर पर कबूल ही नहीं किया, तभी तो आए रोज़ का झगड़ा किए रखते हैं। खुदा जाने जब वो यहाँ नहीं होती तब भी इनसे खुदा जाने जब वो यहाँ होती हैं तब भी इनसे बेवफाई करते हूँ। आखिर को बीवी हैं वो उनकी, उन्हें क्या पता नहीं चलता होगा। और जब वो मेके चली जाती हैं तब इन्हें खुली छुट्टी मिल जाती है। हाजिम कह रहा था अम्मी तभी तो सारा भाभी को लेने नहीं जा रहे, वो उन्हें लाना ही नहीं चाहते, एवं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। परवीन तब बहुत बैठी थी। आप भी रातों को देर तक मैसेज करते रहते हैं। अब भी रातों को देर तक मैसेज करते रहे हैं, घंटों कॉल मिलाए रखते हैं। अगले दिन किसी को साथ लिए एम्पोरियम घूम रहे थे। मैं ज़रा दूर था इसलिए पता नहीं चल सका वो कौन थी। हाशिर ने भी उन्हें फोर्ट्रेस में किसी के साथ डिनर करते देखा है। अब भी पक्का ये उसी के साथ ही छुट्टी मनाने गए हैं। अम्मी साहिर क्यों ना बातें करे आखिर। हाजिम को हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आ लेने दो ज़रा इस लड़के को, सुबह ही ये मेरे साथ अपने ससुराल ना गया तो मेरा नाम भी परवीन नहीं, वो डट कर बोली थी। वो 2:30 बजे फारिग हो गई। बैग कंधे पर लटकाते हुए वो अपने कैबिन से बाहर निकल आई। शाम होने में अभी काफ़ी देर थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए एक तरफ को चल दी। सारा को उसके ऑफिस का रास्ता बड़े अच्छे से आता था। माजी में कितनी ही बार वो वहाँ आ चुकी थी। धीमे कदमों से मगरूर से चाल चलते हुए वो उसके ऑफिस तक आ गई। सरगोशी के से अंदाज में सारा ने उसका नाम पढ़ा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गई। वो एक तरफ रखे वर्क डेस्क के करीब खड़ा था। इसके सामने किसी प्रोजेक्ट का मैप खुला हुआ था। वो पूरी तरह इसमें मगन था। डार्क ग्रे पेंट के ऊपर ब्लैक शर्ट पहने, मामूल के मुताबिक आस्तीन ने कोहनियों तक मोड़े वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। सारा 2 कदम आगे को आई। उसके बदन से उठती क्लोन की महक सारा की सांसों में उतरने लगी। वो यूं ही दबे कदमों आगे बढ़ी, अपना सर धीरे से उसकी पुश्ते टिका दिया। वो यकलख चौंक गया। सारा, उसके लबों से सरगोशी में निकला। सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया तुमने? सारा ने आंखें मूंद ली। उसने सारा को दोनों हाथ अपने हाथों में कैद किए और धीरे से आगे को खींचते हुए अपने गिर्द बांध लिए। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ा रहा हूँ। वो कैसे? तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे। शायद मेरा तुम्हारा ज़िंदगी में आना ठीक नहीं। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? सारा नागवारी से बोली। वो धीरे से पलटा। सारा उसी को देख रही थी। सारा, तुम हर बार मेरी तरफ पलट कर आती हो और मैं हर बार तुम्हारा असीर हो जाता हूँ। तुम हर बार मुझे तन्हा छोड़ जाती हो। वो सारा का चेहरा अपनी आंखों में भरते हुए बोला। उसकी गहरी सी आंखें सारा की खूबसूरत सी आंखों में गड़सी गई थी और सारा की सरगोशी उसके लबों पर आकर टूट गई। और मैं फिर से इंतज़ार की भट्टी में जलने लगता हूँ तुम्हारे एक बार फिर से लौट आने तक। वो अपनी उंगलियां उसके गुलाबी गालों पर फेरते हुए बोला था। उसके लम्स के ज़रिए असर सारा की आंखें बंद हुई। मैं तुम्हें 5 सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूली। सारा ने बड़े हक से उसके सीने पर सर रखा और अपने दोनों बाजू उसके एतराफ़ में बांध दिए थे। हाशिर और हमना दोनों इनसे मिलने आए थे। हमना ने तो आते ही सुंदर को गोद में उठा लिया। भाभी चले बस भी करें, अब हम लोग तो उदास हो गए हैं। उदास हो या थक गई हो? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मेरी जान अजाब में यही हुई है, कसम से। सारा काम मुझे करना पड़ता है, कसम से भाभी। मेरी तो सुबह शाम किचन में हिम्मत मारी जाती है। वो अपने दुखड़े रोई जा रही थी। सारा इन दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई। भाभी हम लोग ज़रा आउटिंग पर जा रहे हैं, बच्चों को लेने आए थे। हाशिर ने कुछ देर बाद कहा। नज़रें आज भी मुतलाशी सी थी। हाशिर, मुझे सारा पता है किस किस्म की आउटिंग पर जा रहे हो तुम लोग। तुम्हारा वो खुद गर्ज भाई बाहर कहीं गाड़ी लेकर खड़ा होगा। अब उसे बच्चे याद आ रहे हैं और तुम्हें उसके जाल बिछाने के लिए भेज दिया। सारा सब समझ गई थी। हाशिर चुप रह गया। भाभी कसम से, हसन भाई रोज़ कहते हैं बच्चों को ले आए, फिर चाहे वापस छोड़ आना। उदास हो गए हैं वो बच्चों से। और मैं तो याद नहीं आई होंगी उसे इन 2 हफ्तों में, है ना? सारा ने पूछा। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए, क्योंकि उसे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने शादी करके बस एक रस्म पूरी कर दी और बच्चे पैदा कर लिए। इसके बाद बीवी जाए बाहर में, उसे भला क्या सुरकार? बस बच्चे याद आ रहे हैं उसे। पिछले 5 सालों की बीवी याद नहीं आ रही? सारा फट पड़ी। इन 2 हफ्तों में एक बार भी नाम लिया है उसने मेरा? एक बार भी शर्मिंदा हुआ है कि उसने गलत किया? एक बार भी पलट कर पूछा कि मैं किस हाल में हूँ? नहीं, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं। वो कहती चली गई। हाशिर और हमना बिल्कुल खामोश थे। जाओ ले जाओ उसके बच्चे, बस बच्चों का ही बाप है वो। सारा की जैसी आवाज़ भर आई थी। वो दोनों चुपचाप उठ खड़े हुए। हमना ने सुंदर को गोद में उठा लिया। अभी वो दोनों सहन में थे जब बैरूनी दरवाज़ा खुला। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद ओवरऑल पहने सोनिया अंदर दाखिल हुई। उसका नर्सिंग का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। कैसी हो सोनिया? हमना उससे गले मिली। सोनिया ने बस एक नज़र उसके पीछे खड़े हाशिर पर डाली और हाशिर उसके थकन चेहरे को हिफ्स ही करता रह गया। सारा बिल्कुल दुरुस्त थी। हसन चंद कदम आगे गाड़ी लिए खड़ा था। हर बार यही पैंतरा होता था उसका। बीवी भले ही याद ना आती, लेकिन बच्चे ज़रूर याद आने लगते थे। फिर हाशिर, हाजिम या हमना में से कोई ना कोई उसे इस किस्म का ड्रामा लचा कर बच्चों से मिलवा देता। अब भी उसने गाड़ी से बाहर निकलकर अनस को गले से लगा लिया, खूब ही चूमा, खूब प्यार किया।
फिर सुंदस की बारी आ गई। भाई बस करें, साहिर आ गया तो यहीं मैदान जंग लग जाएगा, हाशिर ने कहा। हसन ने सुंदस को यूं गोद में बिठाई गाड़ी स्टार्ट की थी। भाई ये सरासर ज्यादती है आपकी, इन बच्चों की माँ भी कुछ लगती है आपकी। भाभी रो रही थी। हाशिर ने कहा चुप कर, मुझे सारा पता है इस ड्रामा क्वीन का। हसन गोया हुआ। परवीन ने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी, वो सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही थी। एक एक करके सबने टील लगा लिया, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही। मुतालबा हसन से था सारा को वापस लेकर आए। अम्मी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो साफ इनकारी था। परवीन भी जिद में आ गई। चल फिर तेरे सर चढ़कर ही मरूंगी मैं, बगैरत इंसान, अच्छी भली खूबसूरत और नेक बीवी के होते हुए तुझे किसी और से इश्क की पींगे भराते हुए शर्म नहीं आई। वो बरस रही थी। दोनों माँ बेटा में सट जंग 3 दिन तक चली। परवीन का बीपी मुसलसल लो होता जा रहा था। हासिर सुबह शाम उससे लड़ता, आखिरकार वो हार ही गया। परवीन, कमाल, हाशिर और हसन पर मुश्तमिल वो काफिला एक शाम सारा को लेने जा पहुंचा। हसन के चेहरे से ही लग रहा था कि उसे किस तरह वहाँ लाया गया है। साहिर घर आ चुका था, सारा भी घर पर ही थी। दरवाज़ा सारिब ने खोला। हसन को देखते ही उसकी तेवरी चढ़ गई। वो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद चला गया। कुछ देर बाद जमीला और साहिर उनके पास आ गए। हाँ जी फरमाओ, साहिर ने बात शुरू की। हसन यूं ही चेहरे पर सख्ती तारी किए, सर झुकाए, टांग पर टांग रख कर बैठा था। हम लोग सारा को लेने आए हैं। अच्छा, परवीन ने मुद्दा अर्ज किया। अच्छा क्यों बहनोई साहब, ऐसा ही है? साहिर ने हसन की तरफ देखा, वो चुप रहा। साहिर बेटा, हसन अपनी गलती मानता है, शर्मिंदा भी है, चल अब जाने दे। परवीन फिर गोया हुई। उसकी शक्ल से तो नहीं लग रहा आंटी ये शर्मिंदा है, अकड़ देखिए इसकी, दिमाग तो अर्शों पर लग रहा है इसका। अम्मी मैंने कहा था ना कि मैंने नहीं जाना वहाँ, नहीं सुनी जाती मुझसे इन लोगों की बकवास। हसन तरख गया। तो आधी रात को मेरी बहन को तनहा खाली हाथ घर से निकाल सकता है और मैं बकवास भी नहीं कर सकता? बल्ले भी बल्ले, तूने समझा क्या है उसे? यतीम है वो या लावारिस? जब मैंने बेच दिया है उसे तेरे हाथों। बोल, जब दिल चाह ले गया, जब दिल चाह निकाल बाहर किया। हम लोग बस सारी उम्र यही तमाशा देखेंगे। साहिर भड़क उठा था। 8 गज़ लंबी ज़ुबान है तेरी बहन के मुंह में, समझा? यहाँ नाक धरा रहता है उसका गुस्सा। पूरा दिन जलील होकर घर आओ और फिर उसके हाथों जलील हो। हसन को भी गुस्सा आ गया। हसन मेरी बात सुन, मुझे पता था कि मैं गुस्से का ज़रा तेज़ हूँ। मुझसे दूसरों की बातें ज़रा कम ही बर्दाश्त होती हैं। मैं अपने खाने पीने, पहनने और ओढ़ने में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे वक्त पर हर चीज़ तैयार चाहिए होती है। इसलिए मैंने नौकरी वाली लड़की से शादी नहीं की, क्योंकि नौकरी वाली लड़कियाँ सब कुछ बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। सुबह भी अफरा तफरी, शाम में भी अफरा तफरी, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि तुम जैसों को शादी के फ़ौरन बाद ऊपर तले ही 2-3 बच्चे भी चाहिए होते हैं। इसीलिए मैंने जॉब वाली लड़की से शादी नहीं की कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। मैं उसकी कोताहियों, खामियों और गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकूँगा। साहिर कहते कहते रुका। जैसे तू नहीं करता। तेरी बीवी सुबह मुँह अंधेरे उठ जाती है, भागम भाग उठकर हर चीज़ अटेंशन करती है। घर से 8 से 2 तक घर से बाहर रहती है, फिर वापस आकर घर, किचन, बच्चे, 2 अदद छोटे छोटे बच्चे। पूछ अपनी माँ से कि ऊपर तले के छोटे छोटे बच्चे संभालना किस कदर मुश्किल काम है। और इस सब के बावजूद भी तू अगर उसे ये डिमांड करे कि वो तेरे घर आने पर किसी महबूबा की तरह तेरी नाज नखरे उठाए, तो तेरे से बड़ा बगारत कोई नहीं है। हसन कमाल, साहिर धार कर बोला था। अगर अपने चौंचले ही पूरे करवाने थे तो किसी आम सी लड़की से शादी कर लेता। बच्चों में कम से कम 5-5 साल का वक्फा डालता, तब शायद तेरी बीवी तेरे गुस्से को थोड़ा बर्दाश्त कर पाती। घर में उसके ज़िम्मे हांडी रोटी भी वही करे, तेरे बच्चे भी संभाले, 6 घंटे की नौकरी भी करे और फिर तेरे जूते भी वही खाए, तेरी गालियाँ भी वही सुने। साहिर की आवाज़ ऊंची हो गई। चल बेटा बस कर दे। परवीन ने धीरे से कहा। ये बस कर देना आंटी। ये क्यों नहीं बस करता? सारा गुस्सा इसी के अंदर है। सारा दिन बस ये अकेला ही जलील होता है। बस ये ही एक है जो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है। हम लोगों पर क्या छप्पड़ फटते हैं नोटों के। साहिर ने कहा, बेटा आइंदा ऐसा नहीं होगा। साहिर ने कमाल साहब की बात बीच में ही काट दी। आइंदा की नौबत ही नहीं आएगी अंकल, इसे कहें सारा को फारिग करें, हमसे नहीं ये रोज़ रोज़ के तमाशे बर्दाश्त होते। माँ मेरी अकेली है यहाँ, बाप मेरा मुल्क से बाहर है, अभी 2 छोटे ब्याहने वाले रहते हैं। क्या बस सारी ज़िंदगी सारा के ही मसले हल करते रहेंगे हम, जिस पर अभी आप लोग कहते हैं कि दूसरी का हाथ भी दे दो। खुदा की कसम, अगर हाशिर दुनिया का आखिरी मर्द भी हो तब भी मैं सोनिया का रिश्ता ना दूँ। साहिर ने कहा। हाशिर ने फ़ौरन सोफे के पीछे खड़ी सोनिया की तरफ देखा। वो भी कनखियों से उसे ही देख रही थी। तुझसे मांगा किसने है रिश्ता? हसन यकदम बोल पड़ा। तेरे माँ बाप ने। साहिर ने कहा। जिस दिन मैं मांगूंगा ना ये रिश्ता, उस दिन इतनी बकवास करेंगे, समझा? आज नहीं, हसन ने कहा। तभी सारा नीचे उतरी थी। हसन ने उसकी तरफ देखा, वो मुंह मोड़ गई। जमीला बहन, हसन से गलती हो गई, बस इसकी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें। परवीन ने कहना चाहा, लेकिन जमीला ने उसकी बात काट दी। बहन, साहिर ठीक कह रहा है, 5 सालों में ये 3री दफ़ा यहाँ आई है। आज साहिर कब तक चलेगा? अभी तो मैं अपने हाथों पाँव हूँ, अभी बच्चे भी छोटे हैं। हसन से कहीं सारा को छोड़ दे, जो खुद भी किसी अपने मिजाज की लड़की से शादी कर ले। हम भी सारा कर कहीं रिश्ता और कर देते हैं। जमीला ने कहा। एक लम्हे को तो हसन सुन रह गया।
بہن ایسے مت کریں، ماشاءاللہ دونوں کے 2 بچے ہیں، ایویں ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پروین انہیں سمجھا رہی تھی۔ آنٹی جی آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ مانگے سارا سے معافی، یہ کہے اپنی بیوی کو لینے آیا ہے۔ ساحر کہتا چلا گیا، سارا سے پوچھ لے کہ یہ کیا چاہتی ہے، جیسا یہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر واپس آنا چاہتی ہے تو خوشی سے آئے، اگر نہیں تو بے شک اپنا راستہ الگ کر لے۔ حسن کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میڈم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کے اسسٹنٹ نے اسے آواز دے کر کہا۔ کہاں؟ آپ کے آفس میں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کچھ ڈیزائن اوکے کروا رہی تھی، چند منٹ بعد وہ ڈیزائنز رول کرتی ہوئی اپنے آفس میں آ گئی۔ سوری مجھے تھوڑی دیر، اسے لگا نوارد اندر ہوگا لیکن آفس خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ باہر نکل کر اسسٹنٹ سے پوچھتی، اس کے عقب میں دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ سارا یکدم پلٹی۔ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، دونوں بازو سینے پر باندھ دیے۔ سارا نے بھرپور نظر اسے دیکھا۔ وہ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ بلو لائننگ والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں نیوی بلو ہی شوز تھے، اسٹائلش سے بال اور ہلکی ہلکی بھری ہوئی داڑھی۔ اپنی گہری خوابناک آنکھوں سے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا نے رول میز پر رکھ دیے۔ میں نے سنا کل تمہارا شوہر تمہیں منانے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بازو کھولتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے 2 قدم آگے کو آیا۔ تمہیں بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ سارا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اب تمہاری خبریں بھی نہ رکھ سکوں پھر تو لعنت ہی ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارا اسے دیکھتی رہی، وہ اسے بس چند انچ کی دوری پر آ کر رک گیا۔ سارا، اس نے دھیرے سے پکارا اور مزید آگے ہوا۔ سارا کھڑی رہی یہاں تک کہ اسے اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ سارا نے اس کے بوجھ کے زیر اثر اپنے قدموں کو ڈگمگاتا محسوس کیا تو دونوں ہاتھوں سے میز کا کنارہ تھام لیا۔ وہ پورے حق سے اس پر جھکا تھا۔ اس بار میری ہو جاؤ سارا۔ سارا کو اس کی انگلیاں اپنی پشت پر رینگتی محسوس ہوئیں اور وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے میز پر بٹھا دیا، یوں کہ سارا کے لب اس کی گردن کو چھونے لگے۔ وہ پوری طرح اس پر جھکا، دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ سارا کا چہرہ دھمکنے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے، ہونٹوں کے اوپر کنارے پتڑ ہونے لگے، لبوں کی کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو جاؤ گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اپنی پیشانی سارا کی پیشانی سے جوڑ دی، دونوں کے لب ٹکرائے تھے۔ ہاں، سارا کے لبوں سے نکلا اور مقابل پل بھر میں ہار گیا۔ بڑی بے قراری سے اس نے سارا کے کباتے لبوں کی مشکل آسان کی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ان دونوں کی سانسیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا رہا، اس کے لبوں سے امرت پیتا رہا تھا۔ پروین نے حسن سے مکمل بائیک آؤٹ کر رکھا تھا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صبح انڈسٹری کے لیے نکل جاتا، رات گھے واپس آتا۔ بقول حاشر اور حازم کے ان دونوں اس کا چکر فل عروج پر تھا۔ بے شک وہ چہرہ چھپا کر ڈیٹ پر جاتا تھا لیکن بھائیوں کی ایک آبی نظریں اسے کھوج ہی لیتی تھیں۔ جانے انجانے میں ہی وہ دونوں اس کے پیچھے جاسوسوں کی طرح لگے رہتے۔ یہی حال سارا کا تھا، اس نے تو جیسے ہر شرم ہی بھلا دی تھی۔ کہاں کا شوہر، کہاں کے بچے، آئے روز وہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر نکل جاتی۔ ساحر سے اس کے یہ آنکھ مٹکے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے۔ حسن سارا کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا اور سارا کے ماتھے پر اس کے ذکر سے ہی بل پڑنے لگ جاتے۔ پروین اور کمال کے پرزور اصرار پر بھی وہ سارا کو دوبارہ لینے نہیں گیا، بقول اس کے نہیں آتی تو نہ آئے۔ سارا نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ حسن اسے لے آیا کہ غلطی اس کی تھی، شادی نہیں تھی اور سارا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی بس بیوی کے بنا زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، جب تنہا رہنا دوبڑ لگنے لگا تو اسے لے آیا۔ بقول حاشر، حازم اور ہمنا کے، حسن بھائی نے افیئر پچھلی دفعہ بھی چلایا تھا لیکن بس وہ پکڑے نہیں گئے، اور بقول ساحر، سارے برسونیا کے یہی حال سارا کا تھا۔ لیکن اس بار تو حد ہو گئی تھی۔ سارا کو میکے گئے 2 مہینے ہو چلے تھے۔ حسن بچوں سے تو ہر دوسرے روز مل لیتا تھا لیکن سارا سے اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ دونوں پوری طرح اپنے اپنے چکروں میں مگن تھے لیکن پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ حسن چنگار کر چھوٹے بھائیوں کو چپ کروا دیتا اور سارا تو موقع پر ہی مکر جاتی۔ صاف انکار، سفید جھوٹ۔ ساحر کی پوری کوشش تھی کہ سارا کا یہ افیئر حسن کے علم میں نہ آئے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ حسن اس کے ان کرتوتوں سے ضرور واقف ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر حسن کے سامنے اپنی عزت کی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں جب سارا واپس آئی، ساحر نے اس کی ماں بہن ایک کر دی تھی۔ اب اگر حسن کو پتہ چل جاتا کہ سارا کیسے دھڑلے سے عشق رچا رہی ہے تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے وہ جھرجھری لے لیتا تھا۔ سونیا کو اپنی فکر تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر سارا کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ گیا تو وہ اور حاشر کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حاشر اور حازم نے حسن کو پوری طرح جاسوسی شروع کر دی۔ اپنے تئیں وہ دونوں پوری طرح ساری کے ساتھ پوری طرح سارا کے ساتھ پرخلوص تھے۔ حسن کے یہ لچھن انہیں ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ آخرکار دونوں گھروں نے ایک پلان بنایا، مکمل رازداری کے ساتھ، اور سارا اور حسن دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ اس دن وہ ذرا جلدی گھر آ گئی، معمول کے مطابق چہرے پر 1000 رنگ لیے گنگناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جمیلہ دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی، فاریہ کچن میں تھی
اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ جمیلہ کو سلام کر کے وہ اوپر آ گئی۔ سونیا 5 بجے آتی تھی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے لیے ایک اسٹائلش سا سوٹ سلیکٹ کیا اور پھر بڑا دل لگا کر اسے استری کیا۔ امی، رات کو میری ایک اسسٹنٹ کا نکاح ہے، میں نے وہاں جانا ہے، واپسی پر ذرا دیر ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے اترتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ وہ بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک وہ اپنی بیوٹی ٹولز کے ساتھ مصروف رہی۔ تھریڈنگ، فیشیل، بلیچ، مینیکیور، پیڈیکیور، نیل برش لگائی، پھر نہانے گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو سونیا آ چکی تھی۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ جہاں مرضی جاؤں، وہ بولی۔ خدا کا واسطہ ہے سارا، بس کسی کے ساتھ بند کمرے میں نہ چلی جانا۔ سونیا سے رہا نہیں گیا۔ اب ایک اور لفظ بکواس نہ کرنا۔ اسے غصہ آ گیا۔ سچی باتیں ہمیشہ یوں ہی کڑوی لگتی ہیں، سونیا کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سارا بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ہلکے فروزی رنگ کی فراک نما شفون کی بھاری کامدار شرٹ سے جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک کی تھی، ساتھ میں نیوی بلو کنٹراسٹ کا سلک کا شرارہ جو گھٹنوں پر سے تنگ ہو کر نیچے آ کر گھیردار ہو گیا تھا۔ شراروں کے سروں پر انتہائی خوبصورت فینسی کام ہوا تھا۔ شرٹ کی جھالر نما آدھی آستینوں میں سے اس کی سفید دھمکتی ہوئی باہیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ دودھیا کلائیوں میں اس نے میٹل کی انتہائی خوبصورت نیوی بلو چوڑیاں ڈال دیں۔ سوٹ کے ساتھ کی ہم رنگ جیولری تھی۔ گلے میں جھولتے نیکلس کی لڑیاں اس کی بیوٹی بون کے گھڑوں کو پُر کر رہی تھیں۔ لمبے سیاہ بالوں کا سٹائل بنا کر آدھے سینے پر ڈال لیے تھے اور باقی کے آدھے یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ شفون کا فروزی اور نیوی بلو امتزاج کا دوپٹہ اس کے پن لگا کر دوسرے کندھے پر سیٹ کیا۔ بہت ہی نفاست سے کیا ہلکا ہلکا میک اپ، کاجل اور مسکارے سے سجی خوبصورت سی آنکھیں، لبوں پر 4 چاند لگاتی پنک لپسٹک اور گالوں پر پنک شیڈ کا ہلکا ہلکا بلش۔ بہت دیر تک تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ پھر اس ناقابل تسخیر انسان کا تصور کیا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھک کر اس نے نیوی بلو پینسل ہیل والا فینسی سا جوتا پاؤں میں پہنا۔ پوری تیاری کر کے وہ اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر نیچے اتر آئی۔ سارا، جمیلہ نے اسے آواز دی۔ وہ رک گئی۔ تجھے یہ یاد ہے کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں؟ وہ بولی۔ سونیا ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سارے لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں امی۔ اچھا، چل شکر ہے، میں تو سمجھی تھی شاید شوہر کے ساتھ ساتھ تو انہیں بھی بھول گئی ہے، جمیلہ نے کہا۔ سارا چپ چاپ چادر لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسے جائے گی؟ جمیلہ نے پوچھا تھا۔ گاڑی منگوا لی ہے میں نے۔ وہ بس ایک نظر انہیں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سارا تیر کی طرح صوفے پر سے اٹھا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑا۔ ساری دھیان سے پیچھا کرنا، اسے پتہ نہ لگے، اور موبائل آن رکھنا۔ سونیا بھی دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ ساری فٹافٹ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے باہر نکل گیا۔ وہ مسلسل سارا کی گاڑی کے پیچھے تھا۔ 15-20 منٹ بعد گاڑی والے نے اسے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اتار دیا۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی۔ لائٹ گرے کلر کے انتہائی خوبصورت 3 پیس میں ملبوس، پیروں میں گرے لیدر شوز پہنے وہ خوشبوؤں سے آراستہ ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اوور ٹائم لگانا بھی چھوڑ گیا تھا۔ باہر نکلا تو سبھی لوگ ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ سبھی نے تیچی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، پھر چل پڑا ڈولا ڈنر کرنے؟ پروین سے رہا نہ گیا۔ وہ چپ چاپ باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، ٹی وی لاؤنج میں کھلبلی مچ گئی۔ چابی کہاں ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ یہ لیں، جلدی جائیں، حمنا نے اسے چابی پکڑائی تھی۔ حاشر چہرے پر ماسک چڑھاتے ہوئے موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حسن نے گاڑی ایک دوست کے گھر کے آگے روک دی۔ حاشر کو تھوڑا اچنبھا ہوا۔ وہ حسن کے اس دوست کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اندر جاتا، گیٹ کھلا اور ایک وائٹ کلٹس باہر آئی۔ وہ حسن کی گاڑی نہیں تھی۔ واہ بھائی، بڑے کو چھپے رستم ہیں آپ۔ حسن نے گاڑی چینج کی۔ حاشر مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ کہاں ہو؟ سارا نے چادر اتارتے ہوئے اسے کال کی تھی۔ تم پہنچ گئی فریا کے گھر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس میں 2 منٹ تک آیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا نے چادر ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو ایک فائنل ٹچ دیا۔ لکنگ گارجیس سارا، فریا نے کہا۔ وہ بس ایک ادا سے مسکرا دی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ آ جاؤ۔ سارا نے چہرے پر ماسک چڑھایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سارا بس ایک نظر اس قیامت کو دیکھتی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں لے چلوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جہاں تمہارا دل کرے۔ اپنے گھر لے چلوں؟ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر؟ وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی ضرورت کر سکتے ہو تو لے چلو، سارا نے کہا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ پلیز، اس نے سارا کی طرف جا کر دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ سارا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی۔ وہ یوں ہی اس کا مرمڑی ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا۔ صارف نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھا۔ اس نے فوراً سونیا کا نمبر ملایا۔ ہاں صارف، وہ موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ سارا اسی کے ساتھ ہے، وہ دونوں پرل کانٹیننٹل میں ہیں۔ میں اندر جا رہا ہوں، ساحر بھائی کو لے کر فوراً یہاں پہنچو، لائیو لوکیشن بھی سینڈ کر رہا ہوں، سارب نے کہا تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بالکل برابر میں حاشر کی موٹر سائیکل آ کر رکی تھی۔ حسن کی گاڑی اس سے چند قدم آگے تھی۔ حازم کا سیل بجا۔ حاشر کی کال تھی۔ ہاں حاشر بھائی اسی لڑکی کے ساتھ ہے، انہوں نے پہلے فیاض کے گھر سے گاڑی چینج کی، پھر اسے پک کیا اور اب اسے لے کر پرل کانٹیننٹل میں آئے ہیں۔ تو امی اور ابو کو لے کر فوراً آ جا۔ حاشر حسن کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔
حسن نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ بڑے حق سے اس کے پہلو میں چل رہی تھی۔ حسن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک ادا سے حسن کو دیکھا، وہ مسکرا دیا، اسے ساتھ لیے ریسیپشن پر آ گیا۔ حسن کمال، میں نے بکنگ کروائی تھی، حسن نے کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمرے کی چابی اس کے آگے رکھ دی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے چابی اٹھائی۔ 2 جوس پلیز، 10 منٹ تک، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا۔ لفٹ سے چلیں یا اٹھا لوں؟ حسن شرارت سے بولا۔ وہ بس دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا مار گئی۔ 3rd فلور پر آ کر حسن نے دروازہ کھولا۔ جانے من پلیز، اس نے دھیرے سے گردن کو خم دیتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑے حق سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے گال پر پھیرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حسن نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ساحر جمیلہ اور سونیا کو لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف حازم نے پروین اور کمال کو موٹر سائیکل پر دھر رکھا تھا۔ امی وہ دیکھے، سارا کے ساس و سسر، ساتھ دیور بھی ہے۔ سونیا نے سب سے پہلے انہیں دیکھا۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمیلہ دھک سے رہ گئی۔ ہائے امی، کہیں انہیں سارا کی کرتوتوں کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ساحر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ساحر بھائی پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں ڈنر کرنے آئے ہوں۔ سونیا نے کہا تھا ڈنر؟ سارا کے ساس جوڑوں کی مریضہ ہے اور سسر دل کا، اور یہ جو ساتھ آیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اس کی جیب میں یہاں ڈنر کرنے کے پیسے ہوں گے؟ ساحر نے کہا تھا۔ دوسری جانب حازم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ امی ادھر دیکھیں، وہ بکھلا گیا، چلو جی، ان کی کسر رہ گئی تھی۔ پروین نے کہا تھا۔ امی اگر کہیں ساحر نے حسن بھائی کو یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حازم کو متوقع صورتحال جیسے نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حسن پر ہی چھاپا مارنے آئے ہیں، کمال صاحب نے تکا لگایا تھا۔ تبھی اسے حاشر کی کال آ گئی۔ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیچے ہوٹل کے سامنے۔ حازم نے کہا حسن بھائی نے ایک کمرہ بک کروایا ہوا ہے، 3rd فلور پر آ جاؤ، میں یہی ہوں۔ حاشر یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، حازم نے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ حسن بھائی کا سارا سسرال بھی یہاں پہنچا ہوا ہے ان کی منڈی اتارنے۔ حازم نے کہا چلو جی، حاشر کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ ہم آ رہے ہیں، وہیں رک۔ حازم کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پروین اور کمال کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دوسری جانب ساحر اینڈ کو بھی سارا کی کال پر اندر چلے گئے۔ سارا نے دھیرے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ پرل کانٹیننٹل کا ایک انتہائی لگژری کمرہ تھا۔ اے سی کی ہلکی ہلکی خنکی اور دبیز پردوں کی خوابناکی ماحول بڑا ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اسے دیکھتی، اس نے اپنے بالکل پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ عین اس کے پیچھے تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے سارا کی کمر پر سرسرائی تھیں۔ سارا کے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی، انگلیاں سرسراتی ہوئی آگے کو آئیں، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سارا کا دھان پان سا وجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ خوشبو کا ایک طوفان تھا جو سارا کی سانسوں میں اترا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی دہکتی ہوئی سانسیں سارا کے بالوں میں سرسرانے لگی۔ سارا، اسے اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دی، لیکن اس کی قربت کا سرور اتنا زیادہ تھا کہ سارا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکی، بس اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، بے حد بے حساب۔ اب کہ اس کی سانسیں سارا نے اپنی گردن پر محسوس کی، ان کی حدت کے زیر اثر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا سارا کے وجود کے گرد حصار دھیرے دھیرے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چوم رہا تھا۔ ایسی کی ہنکی کے باوجود سارا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھر آئے۔ دھیرے سے اس نے سارا کی زلفیں ایک طرف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے لب اس کی دودھیا گردن پر رکھے۔ سارا کے بدن میں سرسراہٹ ہوئی۔ اس کے لبوں نے پہلا نشان چھوڑا، گیلا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے سارا کی گردن کا سفر طے کرتے چلے گئے اور پھر یکلخت رکے خط ختم ہو گئی تھی۔ بڑے حق سے اس نے اپنی 2 انگلیوں سے سارا کی شرٹ کی پشت پر لگی زپ کو دھیرے سے نیچے کیا، اور اس سے پہلے کہ مزید گستاخیوں کا مرتکب ہوتا وہ یکدم اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح سارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں پکڑا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے، اس نے سارا کے کانوں میں سرگوشی سی کی۔ سارا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پرل کانٹیننٹل 3rd فلور۔ وہ دونوں دھڑے ایک دوسرے سے 30-35 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کس کمرے میں گئی ہے وہ؟ ساحر نے پوچھا۔ وہ بولا۔ صارف نے انگلی سے اشارہ کیا۔ پکا؟ ساحر نے پھر پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں کو اس کمرے میں جاتے ہوئے۔ وہ پرجقین تھا۔ اس لڑکی کی خیر نہیں ہے آج امی، اس کا گلا گھونٹ کر گھر جاؤں گا میں۔ ساحر بھڑک کر آگے بڑھا، لیکن سامنے سے آتے حاشر اسکاٹ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ساحر نے ترخ کر پوچھا۔ وہ ساحر بھائی، میں یہاں۔ حاشر سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس نے انتہائی پریشانی سے سونیا کی طرف دیکھا۔ سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے ان سب کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جواباً وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر بیٹا، تو یہاں کیسے؟ کمال صاحب نے حاشر کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل جی میں۔ ساحر نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، وہ انتہائی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اس کمرے میں ہے، اسے لینے آئے ہیں ہم، ساحر نے کہہ ہی دیا۔ نہیں ساحر بھائی، سارا بھابھی اندر نہیں ہے۔ اندر تو؟ حاشر کہتے کہتے رکا۔ سارا اندر ہی ہے، میں نے خود اسے اندر جاتے دیکھا ہے۔ سارا اپنی بات پر مصر تھا۔ لیکن اندر تو حسن بھائی ہیں، حاشر نے کہا۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا۔ اوئے 2 منٹ میں اپنی شکل گم کر یہاں سے۔ سارا اندر ہی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے، ساحر نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب نے زور سے
हाशिर की एक चपत लगाई। तुझे पक्का पता है कि वो इसी कमरे में गया है? उन्होंने पूछा था। अबू मैंने खुद देखा है उन्हें उस कमरे में जाते। हाशिर कह रहा था। मेरी तो बस हो गई है। प्रवीण वहीं फर्श पर बैठ गई। जलील करके रख दिया है इस लड़के ने मुझे। हाशिर दरवाज़ा खोल, आज इस बेगैरत के सर से इश्क का सारा भूत उतार कर जाऊंगी मैं। उन्हें गुस्सा आ गया था। साहिर ने समझी से कभी हाशिर को देखता तो कभी बंद दरवाजे को। साहिर भाई दरवाज़ा खोलें, अभी सारी बात सामने आ जाएगी, सोनिया ने कहा। तभी एक तरफ से रूम सर्विस वाला लड़का आता दिखाई दिया। उसके हाथ में 2 जूस के गिलास थे। यहाँ क्या हो रहा है? वो कमरे के आगे मजमा देख कर बोला। तू अभी दफ़ा हो यहाँ से। साहिर भड़का। लेकिन मैं तो जूस देने आया हूँ। कितने लोग हैं अंदर? हाशिर ने पूछा था। वो एक मिस्टर और एक मिस्ट्रेस। वो बोला। दरवाज़ा लॉक्ड है? साहिर ने नहीं सर, उन्होंने 10 मिनट पहले ही जूस मंगवाया था। तो ऐसा कर, इसे मुझे दे और जा। शाबाश। साहिर ने कुछ नोट उसे पकड़ाते हुए नीचे भेज दिया। वो उसके आन सामने खड़ी थी अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ। उस पर अपने हुस्न के तमाम तर दाव चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हसन ने बड़ी प्यासी नज़रों से उसे देखा। ये चंद इंच की दूरी भी आखिर क्यों थी? धीरे से अपना कोट उतार कर उसने सोफे पर उछाल दिया। फिर कप फ्लिक्स खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। हसन उसके करीब आ गया, इतना कि उसके लबों के ऊपरी किनारों पर उभरते पसीने के कतरे दिखाई देने लगे। अपने एक बाजू उसकी गर्दन कमर के गिर्द हमायल करके हसन ने उसे अपने साथ लगाया। दूसरे हाथ का अंगूठा धीरे से उसके लबों पर फेरा। वो तर हो रहे थे। मेरी जान। हसन ने उसकी थोड़ी को ज़रा सा ऊपर किया। कुछ कहोगी नहीं? वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछ रहा था। उसके धीरे से अपना एक हाथ हसन की शर्ट के सबसे ऊपर वाले बटन पर रख दिया। फिर उसकी आंखों में झांका। क्या कहूँ? वो बोली तो लहजा ख्वाबनाक सा था। हसन ने उसे अपने सीने से लगाकर भींचा था। उसके लब हसन के लबों से टकराने लगे। ऊपरी बटन खुल गया था। हसन एक हाथ से उसका चेहरा थाम कर उस पर झुका। दूसरा बटन भी खुल गया। उसकी उंगलियां हसन के सीने पर रेंगने लगी थीं। जो तुम्हारा दिल कहे। हसन के लबों की हद खत्म हुई थी। दीवानावार वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए अपनी तमाम तर शिद्दतें उसके पंखड़ियों जैसे लबों पर उतारता चला गया। उसका दुपट्टा ढलक कर नीचे गिर गया था। दोनों की सांसें उलझने लगी। तीसरा बटन, चौथा बटन, 5वां। इसके वजूद पर हसन का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो उसकी शिद्दतों के ज़ेरे असर पीछे को गिरती जा रही थी। आखिरी बटन के खुलते ही वो पीछे बेड पर गिर गई। हसन एकदम अपनी शर्ट और बनियान उतारते हुए उस पर झुका। वो अपनी तमाम तर रायनाइयों के साथ उसके सामने बैठी थी। आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू इवन फॉर अ मोमेंट। हसन उसकी जिप खोलते हुए बेखुद हुआ। अपने लब बजा बजा उसके बढ़ाना कंधों पर सब्त करता रहा था। उसकी दोनों बाहें हसन के गले का हार बनी हुई थी। आई लव यू टू, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। वो पसीने में तरबतर उसके लबों से हारती जा रही थी। बार बिखर चुके थे। कंधों पर से शर्ट ढलक सी गई। हसन की कुर्बत उसके हवास तलब कर रही थी। हसन ने आई एम सॉरी। हसन ने अब उसे दोनों बाजुओं में भरकर उठा लिया। आई एम सॉरी टू। वो अपनी लब हसन के लबों पर रखती उस पर बरसातों की तरह बरस गई। बस एक लम्हा लगा और कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुल गया। अंदर दाखिल होते सभी ने महफूज की नज़रें पहले तो फैली, फिर सामने का मंजर देखकर झुक सी गई। हसन भाई आप? सोनिया अपने लबों पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोली थी। साहिर उसे देखकर दम बखुद खड़ा था। जमीला हकदक थी। सारा भाभी? हाशिर और हाजिम की इकट्ठी तान उठी थी। परवीन बस फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी और वो दोनों सारा और हसन करंट खाकर एक दूसरे से दूर हुए थे। बुखराहट में उसका हाजिब तक गिना जा रहा था। शर्ट कंधों से ढलकी पड़ रही थी। हसन ने जल्दी से उसका रेशमी दुपट्टा उसके कंधों के गिर्द लपेट दिया। बाल बिखरे और बिखरा सा हो लिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। हसन की शर्ट और बनियान बेड से काफ़ी दूर गिरे हुए थे। वो नामहसूस सा सारा के पीछे को हुआ। किसके साथ आई थी तू यहाँ? जमीला को सबसे पहले होश आया। वो तीर की तरह सारा की तरफ बढ़ी और एक दनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। अम्मी मैं हसन के साथ आई। सारा से बोला ना गया। फिर बकवास। जमीला ने इसे एक और थप्पड़ रसीद किया। सारा की सिसकी निकल गई। आंखों में पानी भर आया। आंटी बस करें, सारा मेरे साथ ही थी। हसन तड़प कर बोला। तू चुप कर जा। जमीला ने भड़क कर कहते हुए सारा को बालों से जकड़ा था। 1 सेकंड, मैं उगल दे के किससे चक्कर चल रहा है तेरा? किसके साथ आई थी तू यहाँ? वो बोली। रेशमी दुपट्टा फिर नीचे गिर गया। अम्मी मेरा किसी से चक्कर नहीं है। मेरे सारे चक्कर हसन से शुरू होकर हसन पर ही ख़त्म हो जाते हैं। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। आंटी छोड़े इसे, ये मेरे साथ आई थी। हसन ने जमीला के हाथों की गिरफ्त से उसके बाल छुड़वाए और उसकी जिप बंद की। इससे पहले कि वो कुछ बोलता परवीन का जूता उसकी कमर से हिंग गया। वो बिलबिला उठा था। बेगैरत, जो रही से ही इज्जत थी ना हमारी तेरे ससुराल में, वो भी मिट्टी में मिला दी तूने। किस कल मुही को लेकर आया है तू यहाँ? कहाँ है वो जिससे आशिकी कर रहा है तू? वो पैदर पे उस पर जूते बरसाती चली गई। हसन से बोलना दुश्वार हो रहा था। अम्मी, उसकी चिंगार ने परवीन का हाथ रुका। खुदा की कसम में यहाँ सारा को लेकर आया था। वो चीख पड़ा। सारा एक तरफ खड़ी सिसकियाँ भर रही थी। कोई चक्कर नहीं है मेरा ना सारा का। मैं ही मिलता था इससे, मैं ही लेकर जाता था इसे डेट पर, डिनर पर, लॉन्ग ड्राइव पर। मेरे साथ ही होती थी ये। वो कहता चला गया। तो फिर जब सारा घर तुझे कह कर थक गया कि जाकर सारा को वापस ले आया तो हत्थे से क्यों उखड़ जाता था? परवीन फिर से धाड़ी। वो मैं? हसन ने सारा की तरफ देखा। और तू सीधी तरह नहीं कह सकती थी मैंने वापस जाना है? ये तमाशा रचाना कितना ज़रूरी था? जमीला
نے کہا۔ ساحر تو بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دراصل امی، حسن نے پھر سارا کی طرف دیکھا۔ میں نے اور سارا نے اپنی شادی والی رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی میں جب بھی ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، موقع پر کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، موقع پر دونوں میں سے کوئی بھی دل میں کچھ نہیں رکھے گا، لیکن جس کی غلطی ہوئی وہ پہل ضرور کرے گا۔ حسن کہتا چلا گیا، اور وہ پہل صرف ایک چھوٹا سا سوری کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم دونوں شروعات سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، پھر ڈنرز، لانگ ڈرائیوز، اور آخر میں حسن اس سے زیادہ کہہ نہ سکا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تماشا اب تک 3 بار ہو چکا ہے؟ ساحر پہلی بار بولا تھا۔ ہاں، حسن نے نامحسوس سے انداز میں اپنی شرٹ اٹھائی۔ اور آگے بھی ہوتا رہے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، حسن مضبوطی سے بولا تھا۔ اس بار کی سوری ہو گئی؟ ساحر نے کہا۔ حسن نے سارا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن، تجھ سے بڑھ کر شعبدہ باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں کے اس گھٹیا تماشے پر، بغیرتوں کی طرح ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے سوری کرتے پھرتے ہو، پہلے ہی گھر کی 4 دیواری میں انسانوں کی طرح رہ لیا کرو۔ ساحر تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ویسے یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا حسن، اس کا مطلب الو تو ہر بار ہم لوگ ہی بنتے رہے نا، برے بھی ہم ہی بنتے رہے، تم دونوں نے تو ایک ہی ہو جانا ہوتا ہے۔ میری توبہ جو میں نے آئندہ کبھی اس لڑکی کی سائڈ لی۔ جمیلہ کہہ رہی تھی۔ چلے امی، سارے اور سونیا انہیں لے کر باہر نکل گئے۔ تو ذرا گھر آ، پروین اسے گھورتی ہوئی بولی۔ حاشر اور حازم بھی ان دونوں کے پیچھے باہر نکل گئے۔ حسن نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازہ بند کیا، پھر مڑ کر سارا کو دیکھا۔ وہ اسے کندھوں سے تام کر بیڈ تک لے آئے۔ لو، وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سارا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لے لو یار، آخر کو میری حق حلال کی کمائی لگی ہے اس پر، حسن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سارا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن نے دوبارہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر یکلخت مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی حسن ہنستے ہوئے بیڈ پر پیچھے کو گرا۔ حسن، کتنی بےعزتی ہوئی ہے ہماری، وہ بولی۔ حسن کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا۔ امی نے کتنا مارا مجھے؟ وہ پھر بولی۔ مجھے بھی تو جوتے پڑے ہیں، وہ شرارت سے اس کی زپ کھولتے ہوئے بولا تھا۔ سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کریں، اٹھیں، گھر چلیں اب۔ سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن ٹس سے مس نہ ہوا۔ حسن اٹھے، بچے پچھلے 2 ہفتوں سے اگنور ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سارا یار، میں باہر کھڑا رہوں گا، تم اندر جا کر اپنا سامان اور بچے لے آنا، حسن نے کہا تھا۔ بالکل نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی وہاں اکیلی، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ ساحر میرا پی ہی جائے گا، حسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، سارا باہر نکلتے ہوئے بولی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اور سارا گھر پہنچے۔ حسن نے گاڑی باہر کھڑی کر دی، دروازہ صاحب نے کھولا اور اپنی ہنسی روکتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا۔ تمہارا وہ جلاد بھائی جاگ رہا ہے یا سو گیا؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ جاگ رہے ہیں آپ کے انتظار میں، سارے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سارا حسن کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ جمیلہ اور سونیا لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ساحر اپنے کمرے میں تھا۔ حسن ایک نظر سونیا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ پاپا پاپا، انس بھاگتا ہوا آیا تھا، پیچھے پیچھے سندس محترمہ تھی۔ حسن نے بڑی محبت سے ان دونوں کو گود میں بٹھایا۔ آنٹی میں لے جاؤں سارا کو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، ابھی میری اجازت کی کوئی ضرورت ہے تجھے؟ جمیلہ نے کہا۔ سونیا نے گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ تبھی ساحر نیچے آیا تھا۔ جاؤ اپنا سامان لے آؤ، حسن نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اوپر چلی گئی۔ ساحر مسلسل حسن کو دیکھتے ہوئے عین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ سارب اور سونیا مسلسل دھیمے سروں میں ہنس رہے تھے۔ کیسا لگتا ہے پھر؟ ساحر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حسن اسے الجھ کے بولا۔ مطلب ہر سال 1.5 سال بعد ایک نئی سرے سے افیئر چلا کر کیسا لگتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ دیکھ ساحر، مجھ میں لاکھ خامیاں ہوں گی، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہ سارا سے شروع ہو کر سارا پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں لاکھ برا سہی لیکن بے وفا نہیں ہوں۔ مجھے بھلے ہی اس پر غصہ ہے، لیکن میری اس سے محبت کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی رہے گا۔ میں مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، بہت لمبی زندگی پڑی ہے ابھی، سینکڑوں نشیب و فراز آئیں گے، ہو سکتا ہے سارا دوبارہ یہاں آ کر بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے ہماری پھر سے لڑائی ہو جائے، لیکن سارا تب بھی میری ہی رہے گی۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور تمام تا عمر رہے گی۔ میں چاہے اسے کتنا بھی گھٹیا تماشا کر کے مناؤں، لیکن مناؤں گا ضرور۔ حسن کہتا چلا گیا۔ سارا اپنا سامان لے آئی تھی۔ حسن سندس کو گود میں اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے انس کی انگلی تھام لی تھی۔ خدا حافظ آنٹی۔ وہ بس ایک نظر ساحر کو طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ویسے حسن بھائی کی شکل دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اتنے رومانٹک ہوں گے۔ سارب کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سونیا دھیمے دھیمے ہنس رہی تھی۔ ویسے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے ساحر بھائی، میں تو ضرور ٹرائی کروں گا، کیا خیال ہے؟ سارب نے کہا۔ امی، اب اگر سارا کے سسرال والوں نے سونیا کا رشتہ مانگا تو ہاں کر دیجیے گا، ساحر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ سونیا کی گال تمتماتے چلے گئے۔ راستے میں انس نے آئس کریم کی رٹ شروع کر دی۔ اسے آئس کریم کھلا کر وہ لوگ رات کے 11 بجے گھر پہنچے۔ گیٹ حازم نے کھولا تھا۔ حازم، یہ بیگ اندر لے جا۔ حسن کو اس کی کھلی ہوئی باچھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سندر اس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اندر کی طرف بھرا۔ سبھی ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔
तुम जाओ अंदर। वो सारा की तरफ देखते हुए बोला, आपने सबको मेरे साथ फेस किया है ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ। सारा ने कहा, हाँ होगी सुलह रोमियो के जानशीन। परवीन सती पड़ी थी, 5 साल हो गए तुझे हमें जलील करते हसन। हर बार तेरे ससुराल जाकर नजरें नहीं उठाई जाती थी हमसे। अगर तूने सारा मामला खुद ही सेट कर लेना होता था तो हमें क्यों खवार करवाता था। परवीन कहती चली गई। हसन और सारा सर झुकाए सुनते रहे। छोटे तीनों के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। अम्मी, मैं और सारा हमेशा साथ ही हैं, भले ही दिन में 100 दफ़ा लड़ें। वो कहकर खड़ा हो गया। बस ठीक है, मैं आइंदा तेरी वकील बनकर तेरे ससुराल नहीं जाऊंगी। वो बात खत्म करते हुए बोली। हसन अपने कमरे की जानिब बढ़ा और फिर रुका, धीरे से पलटा। अम्मी, हाशिर का रिश्ता मांगने कब जाना है? वो बोला तो परवीन यकदम ही ठठक गई। कहाँ? उन्होंने पूछा। वहीं जहाँ ये चाहता है। हसन धीरे से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। अब बस परवीन थी और हाशिर। कमरे में दाखिल होते ही उसने सुंदस को बेड पर लिटाया और अनस को फीडर बनाकर दे दिया। हसन चेंज करने चला गया। सारा ने भी अपने कपड़े निकाल लिए और वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकलकर उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को फीडर भरे और दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्तर की तरफ आ गई। हसन मोबाइल देख रहा था। उसे देखा तो मोबाइल एक तरफ रख दिया। फिर उसे देखा वो बालों को कैचर लगा रही थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। हसन ने मुस्कुराते हुए दोनों बाहें उसकी तरफ खोल दी। आज का कोटा पूरा हो गया है आपका? वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। कहाँ पूरा हुआ? मेरे तो कमरे की बुकिंग पर भी लगे पैसे पूरे नहीं हुए अभी। वो बोला और उसे दोबारा इशारा किया। सारा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर गिर गई। हसन ने बहुत मोहब्बत से उसे खुद में समेटा था। इसके साथ ही ये खूबसूरत सरावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिक सी लव स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।